اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور یقیناً آپ سب نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہوگا۔ اگر نہیں کیا تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ تو چلیے آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرواتے، چلتے ہیں آج کے لاسٹ ایپیسوڈ کی طرف، جو کہ میرے دل کے بہت قریب ہے۔ اس کہانی کے اختتام پہ آپ کو بہت سے سبق ملیں گے، تو چلیے زیادہ انتظار نہیں کرتے، شروع کرتے ہیں آج کا ایپیسوڈ۔ جھوگ جیون نے جیسا سوکھا اس سال دیکھا تھا، پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بارش وہاں پہلے 2-3 سالوں سے نہیں ہو رہی تھی، مگر اس سال گرمی اتنی بڑھ گئی تھی کہ اس نے جیسے زمین کا پانی بھی چوسنا شروع کر دیا تھا۔ نہر سے آبپاشی کے لیے آنے والا پانی کھیتوں اور کھلیانوں کو سیراب کرنے کے لیے پہنچتے پہنچتے کھلوں میں ہی اڑ جاتا۔ جھوگ جیون کی زمین یکدم ہی بنجر ہونے لگی تھی۔ کھلوں سے آنے والا پانی پی کر بھی اس کی پیاس نہیں مٹتی تھی۔ سرسبز کھیت آہستہ آہستہ سمٹنے اور سوکھنے لگے تھے، اور گاؤں والوں میں ساتھ ہی سرمگی اور پریشانی بھی بڑھنے لگی تھی۔ گاؤں میں ایسا سوکھا ایک بار تب پڑا تھا جب تاجور ابھی بیاہ کر نہیں آئی تھی، اور جب اللہ وسائل کی گود بھی ہری نہیں ہوئی تھی، اور اب 2.5 دہائیوں بعد وہ سوکھا اور خشک سالی ایسے لوٹی تھی جیسے سیلاب کا پانی۔ لوگوں کے جانوروں میں بیماری پڑنے لگی تھی، وہ مرنے لگے تھے۔ گاؤں کے کنویں کا پانی آہستہ آہستہ نیچے جا رہا تھا اور نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا، اور جب چودھری شجاع ہر جگہ سے بارش کی دعائیں کروا کر تھک گیا تو وہ پیر ابراہیم کے پاس بھی گیا تھا، جنہوں نے ہمیشہ کی طرح چودھری شجاع اور تاجور کے کہنے پر ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی۔ دعا کرتے کرتے انہوں نے چودھری شجاع سے پوچھا تھا، گاؤں میں آخری مرنے والا کون تھا؟ ان کا لہجہ بے حد عجیب تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں کو دعا والے انداز میں کیے ان سے چہرہ ڈھکے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ چودھری شجاع نے ایک لمحے کے توقف کے بعد کہا، گاموں۔ پیر ابراہیم نے اپنے چہرے کے سامنے سے ہاتھ ہٹا دیے، ان کا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ وہ کچھ دیر چودھری شجاع کا چہرہ دیکھتے رہے، جو انہیں گاموں کی موت کی تفصیل بتا رہا تھا۔ جب وہ خاموش ہوا تو پیر ابراہیم نے کہا، استغفار کرو تم بھی، تاجور بھی، گاؤں والے بھی۔ اب بھی بہت ساری بلائیں اور آفتیں آئیں گی تم لوگوں کی بستی پر، توبہ استغفار کرو۔ تمہاری بستی سے جو نیک آدمی گیا ہے وہ ناراض ہو کر گیا ہے، اس کی بیوی اور بیٹی کے دروازے پر جاؤ، ان سے معافی مانگو، ان کا خیال رکھو، ورنہ بستی اجڑ جائے گی۔ وہ عجیب سے انداز میں کہہ رہے تھے، ان کا جسم لرز رہا تھا۔ چودھری شجاع کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ آپ دعا کریں نا، اسی لیے آیا ہوں آپ کے پاس۔ دعا کی نہیں توبہ کی ضرورت ہے تم لوگوں کو۔ صدقہ خیرات جو کر سکتے ہو کرو، جو اناج رکھا ہے بانٹ دو غریبوں میں، شاید کوئی امر روک لے آنے والی تباہی کو۔ پیر ابراہیم اب آنسو گرنے لگے تھے، اور چودھری شجاع کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ تاجور سے چودھری شجاع نے سب کچھ اسی طرح دہرایا تھا جس طرح پیر ابراہیم نے بتایا تھا۔ وہ نہ لرزی تھی، نہ کانپی تھی، نہ اس پر کوئی دہشت سوار ہوئی تھی۔ بابا جان کو ساری عمر کمی کمین ہی نیک لگتے ہیں، ان کو وہ اپنی اولادوں سے بھی بڑھ کر محترم ہو جاتے ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، کچھ نہیں ہوگا۔ گاموں کوئی فرشتہ نہیں تھا، نہ ولی نہ کوئی پیر۔ سوکھا پہلے ہی پڑتا رہا ہے اس گاؤں میں، اس دفعہ پھر پڑ گیا تو کیا ہو گیا، انشاءاللہ ہو جائے گی بارش۔ میری ماں سیدانی تھی، اور جہاں سیدوں کی بیٹیاں آباد ہوں وہاں دانا پانی ختم نہیں ہوتا۔ دیکھ لینا، کچھ نہیں ہوگا۔ تاجور نے پیر ابراہیم کی ان باتوں اور ہدایات کے جواب میں شوہر سے بڑی نحوست اور لاپرواہی سے یہ سب کچھ کہا تھا۔ اسے لگا باپ ایک بار پھر خواہ میں ہی انہیں موتیا کے حوالے سے شرمسار کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چودھری شجاع اس کی باتوں پر مطمئن نہیں ہوا تھا، اس کا دل ابھی بھی خوف زدہ تھا، پر تاجور کی دلیری نے جیسے اسے کچھ ہمت دے ہی دی تھی۔ ہاں تو ٹھیک کہتی تھی، سوکھا پہلے بھی پڑ چکا ہے یہاں، اور پھر ختم بھی ہو گیا تھا، تو پھر ایک بار کون سی انہونی ہو جائے گی۔ چودھری شجاع نے جیسے اپنے آپ کو تسلی دینے کی کوشش کی تھی، سب کچھ غریبوں میں بانٹ دیا اور سوکھا لمبا کھنچ گیا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ چودھری شجاع نے سوچا تھا، اور پھر پیر ابراہیم کی باتوں کو نظر انداز کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ہاں توبہ ضرور کر لیتا ہوں، تسبیح کر لیا کروں گا، مولوی صاحب سے بھی کہہ دوں گا کہ گاؤں والوں سے استغفار کروائیں، اور جمعے کے خطبے میں بھی توبہ پر بات کریں۔ باقی اللہ مالک ہے۔ وہ جیسے خود ہی مطمئن ہو گیا تھا۔
جھونک جیون میں پڑے ہوئے سوکھے کے درمیان بطول کی گود ایک بار پھر ہری ہوئی تھی۔ وہ سعید کے ساتھ گاؤں میں 2 مہینے کے لیے رہنے آئی تھی اور اس بار اس خوشخبری کے ملتے ہی اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ بچے کی پیدائش سے پہلے موتیا کے پاس جا کر اس سے معافی مانگے گی۔ سعید اسے گاؤں میں ہی چھوڑ کر واپس چلا گیا تھا اور بطول دن گن گن کر گزارنے لگی تھی۔ وہ 4واں مہینہ تھا جب اس نے بالآخر موتیا کے پاس جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اب تک اس کو ٹھہرنے والے سارے حمل پہلے 3 مہینوں میں ہی ضائع ہو جاتے تھے۔ یہ پہلا حمل تھا جو 4تھے مہینے تک پہنچا تھا اور بطول نے جیسے گھڑی کی سوئیوں کو گن گن کر یہ وقت گزارا تھا۔ نہ بطول، اس حالت میں مت جا تو موتیا کو دیکھنے، تو پریشان ہو جائے گی، اللہ نہ کرے تیری حالت بگڑ گئی تو۔ شکورہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ نہیں اماں، مجھے جانا ہے، میں آج تک اس سے چچا کا افسوس بھی نہیں کر سکی اور اب نہیں جاؤں گی تو پھر آگے چل کر نہیں جا سکوں گی۔ اس نے ماں کو تعویل دی تھی، پر بطول اب جانا کیوں ضروری ہو گیا؟ تو اتنے ہفتوں سے ہے، افسوس کرنا ہی تھا تو پہلے کر لیتی۔ شکورہ کو اب بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بس اماں، مجھے نہ روک، مجھے جانے دے، وہ جھنجھلا گئی تھی۔ چل پھر میں تیرے ساتھ چلتی ہوں۔ نہیں اماں، میں اکیلے ہی ملنا چاہتی ہوں اس سے، بطول نے ضد کی تھی اور شکورہ کے بغیر اس سے ملنے کے لیے گھر سے نکل کھڑی ہوئی تھی۔ اللہ وسائی کے گھر کا دروازہ چوپٹ کھلا تھا۔ دروازے کا ایٹ پٹ کنواروں کے ساتھ بس لٹکا ہوا تھا، شاید اسے سیدھا کرنے کی کوشش کی جاتی تو وہ ہاتھوں میں ہی آ جاتا۔ شکورہ نے گہری سانس لے کر جیسے اپنے حواس اور اعصاب پر قابو پایا تھا اور پھر وہ اندر چلی گئی۔ صحن کے بیچوں بیچ ایک چارپائی پر موتیا بیٹھی تھی اور بطول کے قدموں کی آہٹ پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا تھا اور بطول ہل کر رہ گئی تھی۔ ہڈیوں کا وہ ڈھانچہ اس حسن پری کا تو نہیں ہو سکتا تھا جسے 7 گاؤں موتیا کے نام سے جانتے تھے۔ یہ صرف بطول نہیں تھی جو اسے دیکھ رہی تھی، موتیا بھی اسے اسی طرح پلکیں جھپکائے بغیر دیکھ رہی تھی۔ اس کی مٹھی میں پکڑے سکے اب اس کی مٹھی سے گر رہے تھے۔ بطول آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کے پاس گئی اور پھر اس کے مقابل چارپائی پر بیٹھ گئی۔ تو نے مجھے پہچانا موتیا؟ بطول نے مدھم آواز سے موتیا سے پوچھا تھا اور وہ اسی طرح بغیر کسی تاثر کے اسے دیکھتی رہی۔ بطول کا دل یکدم بھر آیا تھا۔ وہ اپنے گناہ کا نتیجہ دیکھ رہی تھی اور اس کا دل زار و زار رونے کو چاہ رہا تھا۔ اس نے موتیا کے لیے کبھی نہیں چاہا تھا، نہ سوچا تھا۔ اس کو لگتا تھا چودھری مراد سے شادی نہ بھی ہوئی تو بھی موتیا کو کوئی نہ کوئی ویسا ہی ملے گا۔ وہ ڈاکٹر بن رہی تھی اور حسن کی دولت سے مالا مال تھی۔ اس نے کبھی موتیا کو اس حالت میں پہنچا دینے کا نہیں سوچا تھا۔ مجھے معاف کر دے موتیا، میں تیرے پیر پکڑ کر تجھ سے معافی مانگنے آئی ہوں۔ بطول اب اس کے پیر پکڑے ہوئے رو رہی تھی۔ میں نے ظلم کیا تجھ پر، نہ میں لالچی ہوتی، نہ چوہدرا ان کے کہنے پر تجھے پھنسواتی۔ تیرے سامنے سب کچھ کہنے آئی ہوں، بتانے آئی ہوں تجھے کہ وہ میں تھی جس نے تجھے اور تیرے پیار کو اس رات ڈسا تھا۔ میں سعید کو پانے کے لیے لالچ میں آئی تھی، میری عقل پر پتھر پڑ گئے تھے، میں چوہدری مراد کو تیرا نہیں ہونے دیا، پر اب تو مجھے معاف کر دے۔ تیری آہ میری اولاد کو پیدا ہونے سے پہلے ہی کھا رہی ہے موتیا، مجھے معاف کر دے۔ اس بار میں پھر پیٹ سے ہوں، میں اس بار دعا کر دے میرے لیے کہ میرے بچے کو کچھ نہ ہو۔ بطول نے روتے روتے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پیٹ پر رکھا تھا۔ موتیا کچھ دیر اپنا ہاتھ اس کے پیٹ پر رکھے رہی، پھر وہ عجیب سے انداز میں مسکرائی تھی۔ چارپائی پر پڑے سکوں میں سے ایک سکہ اٹھا کر اس نے بطول کا ہاتھ پکڑ کر اس کی ہتھیلی کے بیچوں بیچ رکھ دیا تھا، پھر اس نے اس کی مٹھی بند کر دی تھی۔ تو نے اس سازش کے لیے مجھے معاف کر دیا نا موتیا، تو نے کر دیا نا معاف مجھے؟ بطول نے بے قراری سے اس سے پوچھا تھا اور موتیا اسی مسکراہٹ کے ساتھ چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ بطول کو اپنے عقل میں دروازے پر کوئی آہٹ سنائی دی تھی۔ وہ کرنٹ کھا کر پلٹی تھی۔ دروازوں کے بیچوں بیچ ایک بت کھڑا تھا اور وہ بت چوہدری مراد کا تھا۔ باپ نہم عشق تے آتش سیک برابر، سانو عشق دا سیک چنگیرا، اگ تے ساڑے ککھ تے کانے، عشق ساڑے تن میرا، اگ دا دارو میت تے پانی، دس عشق دا دارو کیرا۔ آگ اور عشق دونوں ایک طرح سے جلاتے ہیں، لیکن ہمیں عشق سے جلنا پسند ہے۔ آگ تو صرف گھاس پھوس جلاتی ہے مگر عشق میرا تن جلاتی ہے۔ آگ تو پانی سے بجھ جاتی ہے مگر مجھے بتاؤ عشق کس دعا سے ختم ہوتا ہے؟ اس بت نے دعا کی تھی کہ وہ باقی بت بن جاتا جو اس نے سنا اور نہ سن سکتا تھا۔
جو اس نے دیکھا نہ دیکھ پاتا، اور اگر پہلے نہیں تھا تو اب بت بن جاتا۔ رہ ہی کیا گیا تھا اب دنیا میں، وہ وہاں آنے سے پہلے بھی مجرم بن کر آیا تھا، مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ بطول سیدھا اسے پھانسی کے تختے پر لٹکا دے گی۔ وہ تو اتنے لمبے عرصے کے بعد گاؤں آنے پر، حویلی جانے سے بھی پہلے، گاموں کے گھر تعزیت کرنے اور موتیا کا حال جاننے آیا تھا۔ اس کے ملازم نے اسے بتایا تھا گاموں کے بارے میں جب وہ اسے اسٹیشن لینے آیا تھا، اور مراد اسے یہ نہ کہہ سکا کہ وہ اتنے عرصے بعد واپس ہی اس لیے آیا تھا کہ اس کے گھر جا سکے۔ اسلم حویلی کی بجائے گاموں کے گھر چلو، اس نے گاڑی چلانے والے ملازم سے کہا تھا۔ گاموں کے گھر سے بہت دور گاڑی روک کر وہ پیدل اس کی گلی میں آیا تھا، اور اس گلی میں آتے ہوئے اسے چند سال پہلے ایک چھت پر کھڑی وہ دلہن یاد آئی تھی، جس نے بے اختیار آج بھی سر اٹھا کر جیسے اس گلی میں گاموں کے گھر کی چھت پر اس وجود کو ڈھونڈنا چاہا۔ وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ گاموں کے گھر کا دروازہ کھلا تھا، اور مراد نے دہلیز پر قدم رکھ کر اس دروازے کو بجانا چاہا تھا جب اس نے اندر سے آتی بطول کی آواز سنی تھی، اور پھر وہ انسان سے بت میں بدل گیا تھا۔ پتہ نہیں وہ کون سی ریل کی پٹری تھی جس پر وہ لیٹا ہوا تھا، اور بطول کی آواز ریل بن کر اس کے وجود کے پرخچے اڑاتے ہوئے اس پر سے گزر رہی تھی۔ سازش! اس کی ماں نے یہ سازش کیسے کی؟ ماں یہ کیسے کر سکتی تھی؟ اس نے تو صرف پیار کیا تھا۔ پیار کی یہ سزا تو کوئی اسے نہیں دے سکتا تھا، اور وہ بھی وہ جو اس کی اپنی ماں تھی۔ کبھی کبھی انسان روشنی میں آنا نہیں چاہتا، کبھی کبھی دنیا اتنی بدصورت لگتی ہے کہ انسان اسے دیکھنے کی بجائے اندھا ہو کر جینا چاہتا ہے۔ مراد کے ساتھ بھی اس وقت یہی ہو رہا تھا۔ وہ کس کو برا کہے، کس سے لڑے، کس سے بدلہ لے؟ سامنے کھڑے مہرے، یا اس مہرے کو چلانے والے اس ہاتھ سے جس نے مراد کو جنم دیا تھا؟ چودھری صاحب بطول نے بڑی دیر بعد کچھ کہنے کی ہمت کی تھی، اور پھر مراد نے ہاتھ اٹھا کر جیسے اسے خاموش ہو جانے کے لیے کہا تھا۔ وہ اب اس سے کچھ اور بھی سننا نہیں چاہتا تھا، کوئی وضاحت، کوئی معافی، کچھ نہیں۔ بطول نے اس کا چہرہ دیکھا، اور پھر پلٹ کر سکے چنتی موتیا کو دیکھا، اور پھر وہ چپ چاپ اس دہلیز کی طرف بڑھ گئی تھی جہاں سے مراد ہٹا تھا۔ وہ بطول کو نہیں دیکھ رہا تھا، وہ چارپائی پر بیٹھے اس وجود کو دیکھ رہا تھا جسے اس نے پہلی نظر میں پہچانا ہی نہیں تھا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی سکوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ وہ اس کے قدموں کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، بالکل اسی طرح جیسے کچھ دیر پہلے وہ بطول کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ وہ کتنے سال بعد ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے تھے، کتنے سال بعد ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے نین غزالی دلبر، اس کے گال گلابی، اس کے روپ پہ ساون برسے بہجائے مرمر کے، اس کا حسن کہانی جیسا، کاغذ کتنے بھر دے، اس کی مشک بہاروں جیسی، اس کی چپ میں چھاؤں، وہ حسن پری، وہ روپ متی، وہ میرے جل کی ناؤ۔ پہلی بار جب مراد نے اسے دیکھا تھا تو وہ حسن کا مجسمہ تھی، اور اس پر یوں مر مٹا تھا کہ پہلی نظر بھی ہٹا نہیں سکا تھا۔ موتیا نے اسے باندھ کر رکھ دیا تھا۔ وہ آج اس سے ملا تھا تو وہ حسن کا مجسمہ بھربھرا ہو کر اپنی ساری آب و تاب کھو چکا تھا۔ وہ پھر بھی اس سے نظر نہ ہٹا پایا۔ وہ آج بھی اس پر شعر پڑھ سکتا تھا۔ اسے آج بھی ٹرین میں سنا ہوا وہی گیت یاد آیا تھا، اور اس نے عجیب سے انداز میں وہ سب اس کے سامنے کہنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی آواز امرت کی طرح موتیا کی سماعتوں میں اتر رہی تھی، جیسے کسی طلسم کو توڑتے ہوئے اسے پھر سے زندہ کر رہی تھی۔ وہ سب کچھ جو بھول گیا تھا دوبارہ یاد آنے لگا تھا۔ پھر وہ سب کچھ جو یاد آ رہا تھا، وہ جہاں آ کر ختم ہو رہا تھا وہاں وہ کھڑا تھا، غائب نہیں ہوا تھا۔ مراد چند قدم چل کر آگے آیا، پھر اس کے مقابل چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ سے سکے لے کر اس نے چارپائی پر رکھے تھے، اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا تھا۔ اس کا ہاتھ بے حد ٹھنڈا تھا، بہت کمزور۔ اس کے ہاتھ کی رگیں ابری ہوئی تھیں، گوشت نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس کا سرخ و سفید گلابی رنگ اب زرد تھا۔ اس کے اتنے قریب بیٹھ کر مراد اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دیکھ سکا۔ وہ سر جھکائے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے کسی مجرم کی طرح بیٹھا ہوا تھا، اور موتیا پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتی رہی تھی۔ مجھے اتنا برا کہو موتیا کہ میں مر جاؤں یہاں بیٹھے بیٹھے۔ وہ عجیب مطالبہ تھا جو مراد نے بالآخر سر اٹھا کر اس سے کیا تھا۔ میں اب تم سے اپنے لیے کوئی اچھے الفاظ نہیں چاہتا،
کوئی اظہار محبت نہیں چاہتا، بس تم مجھے بد دعائیں دو، برا بھلا کہو، گالیاں دو، میں سب کچھ سننے آیا ہوں جو اتنے سالوں میں میری بے وفائی پر مجھے کہا ہوگا۔ مراد نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور جواب اللہ وسائی نے دیا تھا، جو ابھی گھر میں داخل ہوئی تھی، اور دروازے کی طرف مراد کی پشت ہوتے ہوئے بھی وہ پہچان گئی تھی کہ وہ کون تھا جو موتیا کے سامنے بیٹھا تھا، تو موتیا کی آنکھوں میں جیسے چمک لوٹ آئی تھی۔ جس دن تمہاری بارات ہمارے گھر آنے کی بجائے دروازے کے سامنے سے گزر گئی تھی، اس دن کے بعد موتیا نہیں بولی، گاموں کے مرنے پر بھی نہیں۔ چھوٹے چودھری کمی کمین تو ہم تھے، پر تم لوگوں نے کیوں بدلہ لینے کے لیے کمیوں سے بھی بدتر کام کیا؟ اللہ وسائی کی آواز پر وہ کرنٹ کھا کر پلٹا تھا اور پھر بے اختیار چارپائی سے کھڑا ہو گیا۔ کس کی بارات؟ میری بارات نے تو یہاں آنا ہی نہیں تھا۔ جا کر اپنی ماں سے پوچھ، اپنے باپ سے پوچھ کہ تیری بارات نے اس دن کہاں جانا تھا اور کہاں گئی۔ تو نے میری بیٹی کو رسوا کرنا تھا تو چھوڑ دیتا، پورے گاؤں کے سامنے یوں بارات لا کر تماشا نہ بناتا۔ دیکھ اب اس کا یہ حال، یہ نہ ہنستی ہے، نہ روتی ہے، نہ بولتی ہے۔ 3 سال سے اسی طرح لیے بیٹھی ہوں، اور اسے دیکھتے دیکھتے گاموں مر گیا۔ اکلوتی جوان بیٹی کا یہ حال ہو جائے تو کون زندہ رہے گا؟ میں بھی زندہ لاش ہوں چھوٹے چودھری، صرف اسی لیے چل پھر رہی ہوں کیونکہ یہ زندہ ہے، اس کی سانسیں چل رہی ہیں۔ اس نے بد دعا نہیں دی کبھی تجھے اور تیرے ماں باپ کو، پر میں ہر روز دیتی ہوں۔ بھٹی پر دانے بھونتے ہوئے میں سارا وقت تجھے بد دعائیں دیتی ہوں کہ تیرا خاندان اس طرح اجڑے کہ لوگ کانوں کو انگلیاں لگا لگا کر توبہ کریں۔ اللہ وسائی بے حد غم و غصے میں اس سے کہتی جا رہی تھی، اور مراد دم سادے سن رہا تھا۔ اولاد کے گناہ ماں باپ کے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دیتے ہیں، لیکن ماں باپ کے گناہ بھی اولاد کی جان نکال دیتے ہیں۔ مراد نے ایک لفظ کہے بغیر وہ سب کچھ سن لیا تھا۔ اس نے اللہ وسائی کو بولنے دیا تھا، رونے دیا تھا۔ وہ جیسے سارے جہاں کا کوڑا لا کر بھی اس پر پھینک دیتی، تب بھی وہ وہاں سے نہ ہلتا۔ لیکن اس کا ذہن معطوف ہو رہا تھا۔ اس کی ماں اتنی بے رحم تو کبھی بھی نہ تھی، یا تھی اسے اندازہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ اس کی اکلوتی اولاد تھا۔ اس کے لیے اس کی ماں کے پاس مٹھاس کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں، اور اس مٹھاس نے اسے بے یقین کر دیا تھا کہ وہ جو کچھ سن اور دیکھ رہا تھا وہ تاجور کا کیا دھرا تھا۔ اتنی نفرت، اتنا زہر، اتنی بے رحمی، اتنی بے حسی کس طرح وہ سمجھنے سے قاصر تھا، اور وہ جیسے تڑپ رہا تھا۔ تو دیکھ یہ میری بیٹی کس طرح گزارے گی ساری زندگی؟ بتا مجھے۔ باپ چلا گیا، میرے بعد کون خیال رکھے گا اس کا؟ لوگ کہتے ہیں یہ پاگل ہو گئی ہے، پر مجھے پتہ ہے یہ پاگل نہیں ہے۔ سب سہ نہیں سکتی کچھ بھی، تو نے توڑ بھی تو نہیں نبھائی تھی، تو کیوں میری بیٹی کو محبت کا فریب دیا تھا؟ اللہ وسائی روتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی، اور مراد کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، نہ کوئی وضاحت۔ وہ اللہ وسائی سے یہ نہیں کہہ پا رہا تھا کہ وہ بھی لہو لہان تھا، اس کی پشت میں غیروں نے نہیں، اس کی اپنی ماں نے خنجر کھونپا تھا۔ سنیں چچی، میں اس جمعے کو بارات لے کر آؤں گا اور موتیا کو بیاہ کر لے جاؤں گا۔ جو کچھ ہوا اس پر اپنا پچھتاوا اور رنج دکھانے کے لیے میرے پاس لفظ نہیں، مگر میں موتیا کو اب لے جاؤں گا اسی دھوم دھام سے جس دھوم دھام سے میں پہلی بار بارات آپ کی گلی سے لے کر گزر گئی تھی۔ وہ فیصلہ لمحوں میں ہوا تھا، اور اس سے بھی کم وقت میں مراد نے اللہ وسائی کو سنا دیا تھا۔ وہ گنگ رہ گئی تھی، اور وہ اس موتیا کو بیانے آئے گا۔ سب کچھ دیکھنے اور جاننے کے بعد بھی اللہ وسائی کو یقین نہیں آیا تھا۔ کہنے والا اب ایک بار پھر جھک کر موتیا کا ہاتھ پکڑ رہا تھا، اور پھر اس نے اس ہاتھ کو اپنے ہونٹوں سے چوم کر ماتھے پر لگایا تھا۔ پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کچھ بھی کہے بغیر ان کے گھر سے نکل گیا۔ مراد؟ اللہ وسائی کو لگا اسے وہم ہوا تھا۔ اس نے بے یقینی سے موتیا کو دیکھا۔ وہ چارپائی سے اتر کر کھڑی ہوئی تھی اور اس دروازے کو دیکھ رہی تھی جہاں سے وہ نکل کر گیا تھا۔ اماں مراد! اللہ وسائی نے اسے ایک بار پھر کہتے سنا تھا۔ اس پر جیسے شادی مرگ طاری ہو گیا تھا۔ آج اتنے سالوں بعد اس نے موتیا کی آواز سنی تھی۔ دوپٹہ منہ پر رکھے روتے ہوئے اللہ وسائی نے موتیا کو اپنے ساتھ لپٹاتے ہوئے اس سے کہا تھا، ماں صدقے ماں واری، ہاں مراد ہی تھا میری دھی، تیرے لیے آیا تھا، اب بارات لے کر آئے گا۔ اس نے جیسے موتیا کو ساری خوشخبریاں اکٹھی دینا چاہی۔ تو بول، بات کر موتیا، کچھ تو کہہ، اللہ وسائی اس سے کہہ رہی تھی۔ وہ اللہ وسائی کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر اس نے مدھم آواز میں کہا، ابا۔ اللہ وسائی کے کلیجے پر ہاتھ پڑا۔
روتے ہوئے اس نے سوچا وہ موتیا کے لیے اب گامو کہاں سے لائے گی۔ ابا، موتیا جیسے ایک بار پھر پکار رہی تھی۔ اللہ وسائی روتی اور ہنستی جا رہی تھی۔ خوشی اور غم دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر اکٹھے آ گئے تھے اس کے گھر۔ تو اتنی جلدی کیوں چلا گیا گامو؟ دیکھ، اچھے دن لوٹ کر آئے ہیں ہمارے گھر۔ اس نے روتے اور ہنستے ہوئے گامو کو پکارا تھا اور موتیا کو ایک بار پھر اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ مراد موتیا کے گھر سے حویلی نہیں گیا تھا، وہ دوسرے گاؤں اپنے نانا پیر ابراہیم کے پاس گیا تھا اور اس نے انہیں سب کچھ بتایا تھا۔ پیر ابراہیم کی جیسے زبان شل ہو گئی تھی۔ تاجور یہ کیسے کر سکتی تھی؟ اتنا بڑا گناہ کرنے کے لیے اس نے ہمت کہاں سے لی تھی؟ نانا جان، آپ کی بیٹی نے مجھے اور موتیا کو پیار کرنے کی سزا دی اور وہ سزا اتنی بھاری نہیں ہو سکتی۔ آپ بتائیں میں کیا کروں؟ کس سے جا کر اپنی ماں کی شکایت کروں؟ اللہ کے سوا کس کی عدالت میں لے کر جاؤں انہیں انصاف دلوانے کے لیے؟ انہوں نے موتیا پر تہمت لگائی تھی، میرا دل اس سے اٹھا دیا۔ پھر کیا ضروری تھا کہ میری بارات اس کے گھر کے سامنے سے گزار کر لاتی اور انہیں یہ غلط فہمی ڈالتی کہ وہ ان کے گھر بارات لے کر آ رہی تھی۔ وہ جیسے پھٹ پڑا تھا۔ آپ باپ ہیں ان کے، میں آپ کے سامنے شکایت لے کر آیا ہوں ان کی۔ آپ کی بیٹی بہت بے رحم ہے نانا جان، بے حد بے رحم ہے۔ پیر ابراہیم کو لگا تھا جیسے وہ یہ سب سن کر زمین میں دھنس رہے تھے۔ تم اسے معاف کر دو مراد، میں اس کی طرف سے تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ پیر ابراہیم نے اس کے سامنے ہاتھ باندھے ہوئے تھے۔ مراد نے ان کے ہاتھ باندھنے سے پہلے ہی ان کے ہاتھ کھول دیے تھے۔ میں معاف کر ہی دوں گا نانا جان، میں تو بیٹا ہوں، میرے پاس تو معاف کرنے کے علاوہ کوئی اور رستہ ہی نہیں ہے، مگر وہ لوگ کبھی انہیں معاف نہیں کریں گے جن کی بیٹی کی حالت ایسی کر دی ہے انہوں نے۔ میں نے پہلے بھی موتیا سے معافی مانگی تھی، میں ایک بار پھر اس کے گھر جا کر معافی مانگوں گا اس سے مراد، پیر ابراہیم نے اس سے کہا تھا اور اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں جانا نانا جان، اب معافیوں سے کچھ نہیں ہوگا، میں موتیا سے شادی کرنے جا رہا ہوں اس جمعے کو۔ آپ نکاح پڑھائیں گے تو مجھے خوشی ہوگی، نہیں پڑھائیں گے تو بھی میں نہیں رکوں گا۔ وہ جیسے اعلان کرنے والے انداز میں اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ پیر ابراہیم اسے دیکھتے رہے، پھر انہوں نے کہا، ٹھیک ہے مراد، تمہارا فیصلہ وہی میرا فیصلہ، مگر مہنور کو کوئی سزا مت دینا، اس کے ساتھ انصاف کرنا۔ مراد انہیں دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، میں موتیا کو اپنے پاس لندن میں رکھوں گا، اسے بھی علاج کی ضرورت ہے، مہنور گاؤں میں ہی رہے گی، آتا جاتا رہوں گا، کوشش کروں گا انصاف کروں، لیکن اگر نہ ہو سکا تو مجھے معاف کر دیں۔ آپ لوگ مہنور کو میری زندگی میں نہ لاتے تو وہ خوش ہوتی آج کہیں اور۔ وہ جیسے اپنا فیصلہ سنا کر ان سے مل کر وہاں سے چلا گیا تھا اور پیر ابراہیم کو سوچوں میں ڈال گیا تھا۔ انہیں یوں لگ رہا تھا ان کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تسبیح میں سے آگ نکل رہی تھی، وہ دانے اپنی آگ ان کے ہاتھ میں منتقل کرتے ہوئے جیسے انہیں آنے والے طوفانوں سے خبردار کر رہے تھے۔ کوئی چیز ان کے دل کو مٹھی میں لے رہی تھی، پتہ نہیں وہ کون سی انہونی تھی جس کی خبر ان تک آ رہی تھی، پر کیا ہونے والا تھا وہ اس سے بے خبر تھے۔ یہ تو نے کیا کیا بطول؟ شکورہ دنگ بیٹی کا چہرہ دیکھ رہی تھی جس نے موتیا کے گھر سے آتے ہی ماں کو سب کچھ بتا دیا تھا، یوں جیسے اپنے ضمیر سے بوجھ اتار کر پھینکنے کی کوشش کی ہو۔ اماں سعید کے لیے کیا جو بھی کیا، یہ نہیں پتا تھا کہ موتیا پاگل ہو جائے گی، یہ بھی نہیں پتا تھا کہ چودھرائن یہ سب کریں گی اس کے ساتھ، ورنہ سوچ لیتی۔ وہ اپنے ہاتھ مسلتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ شکورہ سینہ پیٹنے والے انداز میں ہاتھ سینے پر مارتے ہوئے کہنے لگی، اتنا بڑا گناہ کمایا، تجھے حوصلہ کیسے ہوا یہ سب کرنے کا؟ پیار میں مجبور ہو گئی تھی اماں، یہ نہ کرتی تو داج نہ ملتا تو سعید نہ ملتا۔ بطول ماں سے نظریں نہیں ملا رہی تھی۔ تیری بچپن کی سہیلی تھی بطول، تو نے رول دیا اسے پیار میں، ہائے ہائے تو نے ماں کو بھی گناہ گار کر دیا اپنے ساتھ۔ شکورہ وہ اپنے گال پیٹ رہی تھی۔ 3 سال سے تڑپ رہی ہوں اماں، قسم لے لے جو ایک دن بھی چین کی نیند سوئی ہوں، کانٹوں پر لوٹتی ہوں ہر رات۔ میں نے سوچا ہی نہ تھا مراد، موتیا اور اس کے خاندان اس طرح سے رل جائیں گے۔ اماں جو قسم چاہے لے لے، پر میری بات کا یقین کر لے، میں نے نہیں سوچا تھا کہ موتیا کا یہ حال ہو جائے گا۔ وہ روتی جا رہی تھی اور کہتی جا رہی تھی، تو نے چودھری مراد کے سامنے کہا ہے یہ سب کچھ، چودھرائی نے کل میری گردن اتار دینی ہے اور تیری بھی، میں تجھے بتا رہی ہوں۔ شکورہ بے حد پریشان تھی۔ اماں کاٹ دے وہ میری گردن، مجھے نہیں پرواہ، یہ اولاد ہونے والی ہے تو مجھے اپنے گناہ کے بوجھ کا احساس ہونے لگا ہے۔ اپنے انجام سے کبھی خوف نہیں آیا، پر اب اس بات سے خوف آنے لگا ہے کہ کہیں میرا گناہ وبال کی صورت میں میری اولاد کے گلے نہ پڑ جائے۔ کتنی بار میری کوکھ ہری ہو کر اجڑی ہے، ہر بار اجڑنے پر مجھے موتیا یاد آئی ہے۔ تجھے پتہ نہیں آج کتنی سکھی ہو کر یہاں بیٹھی ہوں، اب چاہے کوئی پھانسی لگا دے چاہے گردن کاٹ دے، پر بطول نے بوجھ کا
جھوٹ کا بوجھ نہیں اٹھانا، میری اب بس ہو گئی ہے۔ بطول عجیب تھکن زدہ انداز میں چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی اور شکورہ بس دوپٹے کے پلو سے اپنے آنسو صاف کرتی جا رہی تھی۔ وہ اب اس حالت میں اسے برا بھلا کیا کہتی، پر اس رات شکورہ کو نیند نہیں آئی تھی۔ اللہ وسائے کی بددعائیں اس کے کانوں میں گونجتی رہی تھی اور یہ سوچ سوچ کر اس کا کلیجہ مکر آتا رہا کہ یہ خود اس کی اپنی نسل، اپنی بیٹی تھی جس کے لیے وہ اجڑ جانے کی دعائیں کر رہی تھی اور جس کی اگلی نسل کا وہ خاتمہ دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے اس رات اٹھ اٹھ کر گھڑے سے پانی پیا تھا، پر پتہ نہیں زبان پر کانٹے بڑھتے ہی کیوں گئے تھے، گلا خشک کیوں ہو گیا تھا۔ تاجور بے قراری سے حویلے کے برآمدے میں ٹہل رہی تھی۔ چودھری شجاع اس سے بھی زیادہ بے چینی میں تھے۔ حویلی کے بڑے دروازے پر کھڑا ہو کر تھک گئے تھے اور کچھ دیر کے لیے واپس اندر آ گئے تھے۔ چودھری صاحب آ گیا مراد؟ چودھری شجاع کے ساتھ مراد کو نہ دیکھنے کے باوجود تاجور پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ نہیں، ابھی تک نہیں آیا۔ مجھے تو فکر ہونے لگی ہے۔ گاڑی تو چلا لیتا ہے شیدہ، پر پتہ نہیں آج کیوں اتنی دیر کر دی۔ گاؤں کی سڑک بھی بڑی کچی پکی ہے۔ وہ جیسے خود کو خود ہی تسلیاں دے رہا تھا۔ اس سے جلدی تو وہ ٹانگے پر آ جایا کرتا تھا۔ چودھری صاحب، آپ کی گاڑی تو ٹانگے سے بھی گئی گزری نکلی۔ تاجور نے چودھری شجاع کو نئے ماڈل کی کرولا کو بھی رگڑ کر رکھ دیا تھا۔ دیکھتا ہوں یا پھر بھیجتا ہوں کسی کو اسٹیشن۔ دیکھ کر تو آئے، کہیں ٹرین میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہو گیا۔ چودھری شجاع کو اچانک فکر ہونے لگی تھی اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا باہر ہارن کی آواز آنے لگی تھی۔ تاجور کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ چودھری شجاع باہر کی طرف لپکا تھا۔ تاجور وہیں کھڑی کھڑی نور کو آواز دے کر بلانے لگی تھی۔ مراد ٹھیک نہیں تھا۔ یہ احساس چودھری شجاع کو مراد کو گاڑی سے نکلتے دیکھ کر ہی ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے پر کچھ تھا جس نے چودھری شجاع کو عجیب سے انداز میں ہلایا تھا۔ لپکتے ہوئے اس نے مراد کو سینے سے لگایا۔ آ گیا میرا پتر، تجھے دیکھنے کو آنکھیں ترس گئی تھیں۔ چودھری شجاع نے اسے تھپکا تھا اور تھپکتے ہوئے اسے مراد کا وجود لرزتا محسوس ہوا۔ وہ باپ کے سینے سے لپٹا ہوا یکدم رونے لگا تھا۔ اندر سامان لے کر جاتے ہوئے ملازموں نے اسے گھر آنے کی خوشی سمجھ کر آنسو کو نظر انداز کیا تھا، مگر چودھری شجاع باپ تھا، اس نے مراد کو پالا تھا۔ وہ ان سسکیوں میں چھپی آہوں کو سن پا رہا تھا۔ کیا ہوا مراد، تو ٹھیک تو ہے پتر؟ اس نے اسے اپنے گلے سے الگ کرتے ہوئے کہا۔ ابا، میں موتیا سے مل کر آیا ہوں۔ ظلم کیا ہے آپ دونوں نے۔ کوئی کسی جیتے جاگتے انسان کے ساتھ یہ کیسے کر سکتا ہے؟ اب چودھری شجاع آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھ رہا تھا۔ تجھے کسی نے غلط بتایا ہے مراد؟ چودھری شجاع نے جیسے تاجور پر پردہ ڈالنا چاہا۔ مجھے کسی نے غلط نہیں بتایا ابا، مجھے اس نے سب کچھ سچ سچ بتایا، جس کو استعمال کر کر میری ماں میری نظروں میں میری ماں نے موتیا کو بدکردار ثابت کیا تھا۔ چودھری شجاع کچھ نہیں سمجھ سکا۔ تو کیا کہہ رہا ہے مراد؟ تیری ماں کیوں کرے گی ایسی سازش؟ اس نے بیوی کا دفاع کرنے کی کوشش کی تھی، انہوں نے کی ہے سازش، اور اب اگر آپ اس میں شریک نہیں ہیں تو جا کر پوچھیں ان سے، انہوں نے اس رات بطول کو کہہ کر اس کے منگیتر اور موتیا کو کنویں پر اکٹھا کیوں کیا تھا اور پھر مجھے جگا کر ان دونوں کو اکٹھا دیکھنے کیوں بھیجا تھا؟ وہ اب قمیض کی آستین سے اپنے آنسو پونچھنے لگا تھا۔ چودھری شجاع کو کوئی جواب نہیں سوجا تھا۔ وہ تاجور کی طرفداری کرتے کرتے تھک گیا تھا، اس پر پردہ ڈالتے ڈالتے بھی تھک گیا تھا۔ وہ خامیوں اور عیبوں پر پردہ ڈال سکتا تھا، پر گناہوں پر کیسے ڈال سکتا تھا؟ وہ تو اللہ اور بندے کا معاملہ تھا۔ مراد رکے بغیر اندر آیا تھا اور اس نے تاجور کے پیچھے کھڑی ماہنور کو بیک وقت دیکھا تھا۔ تاجور بازو پھیلائے آگے بڑھی تھی، پر مراد نے بازوؤں میں آنے کی بجائے چند قدم پیچھے ہٹ گیا تھا۔ تاجور کو جیسے ٹھوکر لگی اور وہ رک گئی، اور اسے جس طرح دیکھ رہا تھا اس نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ تاجور اس سے نظریں نہیں ملا سکی۔ ان نظروں میں عجیب سی وحشت تھی۔ تاجور نے عقل میں آتے چودھری شجاع کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں بھی اتنی کٹور تھی۔ میں تیرا انتظار کر رہی تھی، تو کدھر رہ گیا تھا؟ تاجور نے جیسے اپنے ان احساسات کو وہم سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ میں اس جہنم سے ہو کر آیا ہوں جس میں آپ نے موتیا اور اس کے گھر والوں کو پھینکا تھا امی، اور اس جملے نے تاجور کو کسی رسی سے باندھ دیا۔ وہم کبھی کبھی بلاؤں میں بدل جاتے ہیں۔ تاجور کو بھی اسی لمحے ایسے لگا تھا۔ وہ اتنے مہینے بعد آ کر اس کے سامنے کھڑا ہو کر اور ماں کی بجائے موتیا کی بات کر رہا تھا۔ ایک بار پھر موتیا، ایک بار پھر وہی۔ یوں مت دیکھ مجھے مراد، ماں ہوں میں تیری۔ تاجور تڑپی تھی، اس کی آنکھیں برچھی بن کر اسے کاٹ رہی تھی۔ اسی لیے تو دیکھ رہا ہوں اماں، ماں ہو کر اتنا زہر کیسے اکٹھا کر لیا آپ نے اپنے اندر؟ مراد نے کہا تھا۔ تاجور کو اپنے عقل میں کھڑی ماہنور کے سامنے عجیب سی ہتک محسوس ہوئی تھی، جو اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے جو بھی کیا تیری اور اس خاندان کی بھلائی کے لیے کیا۔ تاجور نے لمحے لگائے
تھے یہ فیصلہ کرنے میں کہ وہ کسی بات سے اب نہیں مکرے گی، کیونکہ اس کو پتہ چلنا تھا چل چکا تھا۔ کسی کو زندہ درگور کرنے کے لیے پھانسی پر چڑھا دینے کو اب بھلائی کہتی ہے۔ مراد نے بے حد طیش میں ماں سے کہا تھا۔ تاجور کی ڈٹھائی اور خود غرضی اس کے بیٹے کو برہم کر رہی تھی۔ کہیں نہ کہیں اسے یہ توقع تھی کہ ماں شرمسار ہو جائے گی سب کچھ سامنے آ جانے پر، لیکن وہ تاجور کو نہیں جانتا تھا۔ اتنی اونچی آواز میں بات نہ کر مجھ سے مراد، تو حویلی کے نوکروں کے سامنے تماشا بنا رہا ہے۔ تاجور کو اس کے لب و لہجے سے ابھی تک ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ آپ نے پورے گاؤں کے سامنے موتیا اور اس کے ماں باپ کا تماشا بنایا، تب آپ کو احساس نہیں ہوا تھا کہ ان کی بھی عزت تھی؟ مراد نے آواز نیچی کیے بغیر کہا تھا۔ تاجور نے سرخ چہرے کے ساتھ شوہر کو دیکھا تھا، جس کے تاثرات نے اسے بتایا تھا کہ وہ بیٹے کو روکنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ کیا چاہتا ہے تو یہ سب کچھ مجھے بتا کر؟ تو چاہتا ہے کہ موتیا کے گھر جا کر اس سے معافی مانگوں؟ وہ بالآخر برہم انداز میں اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ نہیں، اب آپ معافی مانگنے نہیں جائیں گی، اب آپ وہاں میری بارات لے کے جائیں گی، معافی کا وقت تو کب کا گزر گیا، مراد نے کہا تھا، اور تاجور اور مہنور پر جیسے بجلی گراتے ہوئے وہاں سے چلا گیا تھا۔ آپ نے سنا چودھری صاحب یہ کیا کہہ کر گیا ہے؟ میری بھتیجی پر سوکن لائے گا۔ تاجور چودھری شجاع پر الٹ پڑی تھی۔ پیر صاحب سے اجازت لے کر آیا ہے وہ، وہی نکاح پڑھائیں گے موتیا اور اس کا۔ چودھری شجاع نے بے حد مختصر جواب دیا تھا، اور وہ بھی رکے بغیر وہاں سے چلا گیا تھا۔ تاجور کو جیسے اس کی بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ اس نے پلٹ کر جاتے ہوئے شوہر کو بے یقینی سے دیکھا تھا، اور پھر برآمدے میں کھڑی زرد ہوتی ہوئی مہنور کو، جو یوں لگتا تھا اب گری کہ تب گری۔ پھپھو دادا ابو یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تاجور نے مہنور کو کہتے سنا۔ اس گھر میں تیرے علاوہ کسی کی ڈولی نہیں آئے گی مہنور، میں دیکھوں گی بابا جان بھی کیسے اسے یہ کام کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ چودھریوں کا شملہ اب کمیوں کی ڈوری میں بندھے گا، وہ بے حد روحانیت سے کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ مہنور برآمدے کی دیوار کے ساتھ پشت ٹکا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے آج کے دن کے لیے خاص طور پر جوڑا سلوایا تھا، کئی گھنٹے لگا کر خود کو ایک بار پھر سجایا تھا کہ شاید آج اس کو دیکھ کر وہ موتیا کو بھول جائے، اس کے بچے اسے موتیا کو بھلا دے، پر مراد نے اسے دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ موتیا کا نام لیتے ہوئے آیا تھا اور موتیا کا نام لیتے ہوئے ہی چلا گیا تھا۔ اس کی زندگی میں مہنور جیسے تھی ہی نہیں۔ مجھے پتا ہوتا پھپھو کہ مراد کا نام ساتھ لگانے کی خواہش مجھے یہاں لے آئے گی، تو میں کبھی مراد کی زندگی میں نہ آتی، وہ موتیا کو ہوتا یا نہ ہوتا، پر کم از کم میں تو کسی قدر کرنے والے کے ساتھ ہوتی۔ آپ کی ضد نے ان دونوں کے ساتھ ساتھ مجھے بھی خوار کر دیا۔ وہ کچھ وہاں کھڑے کھڑے سوچ رہی تھی، جو تاجور سے کہنے کی ہمت اس میں کبھی نہیں آ سکتی تھی۔ تاجور نے کون سی سازش کی تھی؟ کیسے موتیا کو مراد سے الگ کیا تھا؟ کیسے اسے گاؤں میں ذلیل کیا تھا؟ مہنور اب بھی ان ساری چیزوں کے مکمل حقائق نہیں جانتی تھی، اور وہ جاننا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس کی زندگی کا گڑھا اتنا گہرا ہوتا جا رہا تھا کہ اسے پرواہ ہی نہیں تھی کوئی دوسرا کتنے گہرے گڑھے میں جا گرا تھا۔ مٹی سے اٹے اس صندوق کو کھول کر اللہ وسائی نے اس رات سالوں بعد وہ جوڑا نکالا تھا جو اس نے موتیا کی شادی کے لیے بنایا تھا، اور اسی صندوق میں موتیا کے جہیز کے سارے کپڑے تھے جو اللہ وسائی پتہ نہیں کتنے سالوں سے کاٹتی اور اکٹھی کرتی آئی تھی۔ اس نے وہ ڈال دوپٹہ نکال کر بہتے آنسوؤں کے ساتھ ایک بار پھر موتیا کے سر پر ڈالا تھا۔ موتیا ہنسی تھی۔ اماں، اس نے کہا تھا۔ اللہ وسائی جیسے نہال ہو گئی تھی۔ ماں صدقے ماں واری۔ موتیا کی آواز جیسے اس کے کانوں میں رس گھور رہی تھی۔ وہ صرف چند ہی لفظ تھے جو موتیا بول رہی تھی، مگر وہ چند لفظ بھی اللہ وسائی پر شادی مرگ طاری کرنے کے لیے کافی تھے۔ اس نے اس شام ہی پورے گاؤں میں میٹھے چاول بنا کر بانٹے تھے۔ گاؤں والے جیسے جوگ در جوگ اس کے گھر موتیا کو دوبارہ باتیں کرتا دیکھنے کے لیے آئے تھے، پر اللہ وسائی نے موتیا کو کسی کے سامنے نہیں کیا تھا۔ وہ بری نظر سے ڈرتی تھی۔ پہلے بھی اسے لگتا تھا موتیا کو کسی کی بری نظر ہی لگی تھی، اور وہ یہ سب دوبارہ ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اسے اب بھی مراد کے وعدوں پر یقین نہیں تھا، پر وہ پھر بھی اس صندوق کو کھولنے سے اپنے آپ کو روک نہیں پائی تھی۔ اس لال دوپٹے نے آج بھی موتیا کو عجیب ہی روپ دیا تھا۔ اللہ وسائی اس سے نظریں ہی نہیں ہٹا پائی تھی۔ اس نے کتنے عرصے بعد موتیا کو ہنستے دیکھا تھا۔ اسے گاموں یاد آیا تھا۔ وہ ہوتا تو اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر جیسے اس آہ کو روکا تھا جو اس کے خیال پر پتہ نہیں دل کے کس حصے سے نکلی تھی۔ موتیا اسی طرح دوپٹہ اوڑھے بیٹھی تھی۔ اللہ وسائی اٹھ کر چھتی پر سے وہ ڈھولک اتار لائی تھی جو موتیا کی شادی پر لائی تھی، اور پھر اسے بجا نہیں پائی۔ ڈھولک کی رسی کستے ہوئے اس نے موتیا کے سامنے بیٹھ کر ڈھولک بجانا شروع کیا۔ کنڈا لگ گیا تھالی نوں، ہتھاں وچ مہندی لگ گئی اک قسمت والی نوں۔ موتیا چمکتے چہرے کے ساتھ بیٹھی اللہ وسائی کا ٹپا سنتی رہی، اور پھر اس نے اٹک اٹک کر ساتھ گانا شروع کر دیا۔ اس کے گانے پر اللہ وسائی نے ڈھولک کی تاپ تیز کر دی۔
اس رات اس گھر سے آنے والی ڈھولک کی آواز، اللہ وسائی کا گیت آس پاس کے بہت سے گھروں میں لوگوں نے سنا تھا۔ اس دن بہت سے لوگوں نے چودھری مراد کو ان کی گلی اور گھر میں آتے جاتے بھی دیکھا تھا۔ سرگوشیاں اور چہمگوئیاں شروع ہو گئی تھیں، پر ان سرگوشیوں اور چہمگوئیوں میں بھی موتیا اور اللہ وسائی کے لیے خوشی ہی تھی۔ وہ رات حویلی پر بہت بھاری تھی، یہ شاید کہنا زیادہ آسان تھا کہ تاجور اور مہنور پر بھاری تھی۔ مراد تو اس سے بھی زیادہ مشکل راتیں گزار چکا تھا۔ چودھری شجاع نے تاجور کو کمرے میں چکر کاٹتے دیکھ کر بھی اسے مخاطب نہیں کیا تھا۔ وہ اس کی وجہ سے بیٹے کی نظروں میں چور بن گیا تھا اور دنیا کی نظروں میں ظالم۔ تاجور کو لگا تھا موتیا نے اس کی بساط اس پر اس وقت الٹی تھی جب جیت اس سے بال برابر دور تھی۔ یہ تاجور ہضم نہیں کر پا رہی تھی۔ اس حویلی میں موتیا کے آنے سے بڑا غم یہ تھا کہ اس کا اپنا باپ اس کے بیٹے کا نکاح پڑھوا کر یہ کام کرنے والا تھا۔ تاجور نے خواہش کی تھی کہ گاموں کے ساتھ ساتھ موتیا بھی مر جاتی تو یہ سارا مسئلہ ہی ختم ہو جاتا۔ بے چین چلتے چلتے اسے خیال آیا تھا اور اس خیال نے اس کے قدم روک لیے تھے۔ ہاں، موتیا بھی مر جائے تو سارا مسئلہ ہی ختم ہو جائے۔ عجیب انداز میں اس نے سوچا تھا، یہ کوئی اتنا آسان کام تو نہیں تھا۔ ہاں، یہ کوئی اتنا بڑا کام تو نہیں تھا۔ اس نے سوئے ہوئے چودھری شجاع کو دیکھا تھا، دور کہیں گاؤں میں کتے بھونک رہے تھے اور حویلی کے اندر تاجور ان کی آواز سنتے ہوئے بغور اپنے آئندہ لائحہ عمل طے کر رہی تھی۔ وہ رات تاجور کی طرح مہنور پر بھی بہت بھاری تھی۔ وہ پچھلے پہر سے شام تک کچھ کھائے پیے بغیر بچوں کو سنبھالتی مراد کا انتظار کرتی رہی، جو تاجور سے ہونے والے جھگڑے کے بعد ایک بار پھر باہر چلا گیا تھا اور پھر رات کو دیر سے واپس آیا تھا۔ کھانا کھائیں گے؟ مہنور نے اس سے پوچھا۔ نہیں، مراد نے جواب دیا اور کپڑے بدلنے چلا گیا۔ مہنور اس کی واپسی کا انتظار کرتی رہی۔ جب وہ غسل خانے سے باہر آیا تو مہنور نے اس سے کہا، آپ کے لیے پتہ نہیں کیا کیا بنایا تھا، پتہ ہوتا آپ نہیں کھائیں گے تو میں کچھ بھی نہ بناتی۔ اس نے عجیب سے انداز میں اس سے کہا، حویلی میں بہت کھانے والے ہیں اور کوئی نہیں تو ملازم کھا لیں گے۔ مراد نے آستینے طے کرتے ہوئے کہا، میں نے ملازموں کے لیے تو اتنی محنت نہیں کی تھی۔ مہنور نے کہا۔ مراد نے سر اٹھا کر دیکھا، پھر کچھ کہے بغیر اس کے قریب صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ مہنور، میں تم سے کوئی چیز نہیں چھینوں گا، میری ساری جائیداد تمہارے بچوں کے نام ہی رہے گی۔ میں موتیا کو اس حویلی میں بھی نہیں رکھوں گا، میں تمہیں تمہارے کسی حق سے محروم نہیں رکھوں گا۔ میں جانتا ہوں تم سے ایک بڑی قربانی مانگ رہا ہوں، لیکن میرے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا رستہ نہیں ہے۔ اس کے اور اس کے خاندان کی زندگی میری وجہ سے برباد ہوئی ہے، میرے علاوہ کوئی اور یہ تباہی نہیں روک سکتا۔ زندگی میں پہلی بار مہنور سے دل کی بات کر رہا تھا۔ کسی غم خوار غم گسار کی طرح وہ اس کی باتیں سنتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ شخص کسی دوراہے پر اسے لا کر کھڑا کر کے اس سے دل کی بات کر رہا تھا۔ چند دنوں میں وہ اس کا ہونے جا رہا تھا جس کا وہ ہمیشہ سے تھا، اور وہ اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ اس سے یہ سن رہی تھی کہ وہ دنیا اسے دے کر دل کسی اور کو دینا چاہتا تھا، اور اس کا خیال تھا وہ دنیا لے کر راضی ہو جائے گی۔ موتیا میں ایسا کیا ہے مراد جو مجھ میں نہیں، جو انگلینڈ کی کسی عورت میں نہیں، کہ آپ اس سے وہاں بھی بے وفائی کر لیتے؟ اس نے عجیب سے انداز میں اس سے کہا تھا، میں نے اس سے وفا کب کی ہے کہ بے وفائی کا سوچتا؟ میں تو جھوٹا کھوٹا ثابت ہوا پیار کے ہر امتحان میں۔ مراد نے اس سے کہا، یہ سب کچھ اسے دے دے، یہ ساری جائیداد اس کے نام لگا دے اور مجھے اپنا آپ دے دے مراد۔ وہ بلکی تھی۔ مراد اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے مہنور کو تھپکتے ہوئے اپنے سینے سے لگایا۔ میں ایک مجرم ہوں، تم بھی گناہ گار سمجھ کر بات کرو گی تو مجھ سے تو میں پریشان ہو جاؤں گا۔ تم مجھ سے طلاق چاہو گی، میں تب بھی تیار ہوں، ساتھ رہنا چاہو گی تو بھی بڑی عزت سے رکھوں گا۔ وہ کہتا گیا، صرف عزت سے، محبت سے نہیں۔ مہنور نے اس کی بات کاٹی تھی۔ وہ عجیب سے انداز میں ہنسا۔ محبت مجھے کرنی نہیں آئی مہنور، آتی تو نہ میں موتیا پر شک کر کے اس کے کردار پر سوال اٹھاتا، نہ تم کو اپنی زندگی میں لاتا۔ اس کی آواز میں عجیب توڑ پھوڑ تھی۔ ایک لمحے کے لیے مہنور کا دل چاہا کہ وہ خوشی خوشی موتیا کو اپنی زندگی میں لے آنے کی اجازت دے دے، اس سے کہے کہ وہ لے آئے اس عورت کو اپنی زندگی میں جس سے کی جانے والی بے وفائی نے اسے یوں توڑ پھوڑ دیا تھا۔ پر وہ تاجور کی بھتیجی تھی، اتنی آسانی سے اسے جھکنا اور ہار مان لینا آتا ہی نہیں تھا۔ وہ جنگ اگر اس کے لیے اس کی پھپھو لڑ رہی تھی تو اسے ان کے ساتھ کھڑے ہونا تھا۔ اسے مراد کو اتنی آسانی سے موتیا کا نہیں ہونے دینا تھا کہ اس کمرے کے علاوہ
اس کے وجود میں سے بھی موتیا کی خوشبو آنے لگی تھی۔ اس کے سینے سے لگی ہوئی وہ جیسے یہ فیصلہ کر رہی تھی کہ اسے وہ سب کچھ کرنا تھا جو تاجور چاہتی تھی، جو مراد کو موتیا کا نہ ہونے دیتا۔ اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ ساری عمر اپنے اس فیصلے پر پچھتانے والی تھی۔ اب اس کے سامنے نہ آنا تاجور، اب اسے کر لینے دے وہ جو کچھ بھی کرنا چاہتا ہے۔ پیر ابراہیم نے تاجور کے کچھ بھی کہنے سے پہلے ہی کہہ دیا تھا۔ وہ ماہنور کو لیے ان کے کمرے میں آئی تھی اور سلام کر کے بیٹھی تھی۔ اس کی بات شروع کرنے سے پہلے ہی پیر ابراہیم نے بات ہی ختم کر دی تھی۔ وہ ان کی بیٹی نہ ہوتی تو وہ تاجور کی شکل بھی نہ دیکھنا چاہتے۔ یہ پوتی ہے آپ کی، اسے دیکھیے بابا جان، اس کا گھر تڑوا رہے ہیں آپ، اس پر ایک کمی کو بیاہ کر لانے کی اجازت دے رہے ہیں مراد کو۔ تاجور ماہنور کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچ کر ان کے سامنے لے کر کھڑی ہو گئی تھی۔ پیر ابراہیم نے ماہنور کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھا اور تاجور سے کہا، ہر بات تیری زبان سے کمی کا لفظ تجھے میری نظروں میں چھوٹا کر دیتا ہے۔ تو سوچ تاجور، تو رب کی نظروں میں کتنا گر جاتی ہوگی۔ تاجور ایک لمحے کے لیے ساکت ہوئی۔ بہو کے سامنے اسے اپنے باپ کے منہ سے یہ جملہ تیر کی طرح لگا تھا۔ رب نے ان سے برتر بنا کر اتارا ہے، ہمیں ان کا حاکم بنایا، دانے والا بنایا۔ وہ بے حد ناراضی سے کہتی گئی، دکھا مجھے وہ کتاب جس میں لکھا ہے کہ رب نے تجھے برتر بنا کر اتارا ہے، تجھے حاکم بنا دیا۔ تو نے تو سب کو غلام سمجھ لیا، دانے والا بنایا نا، تو ایک دانہ اگا کر دکھا۔ جھونک جیون کے کھیتوں میں ترس رہی ہے نہ تو پانی کے لیے؟ شجاع کہتا ہے سمجھ نہیں آتی، نہر سے بھی پانی فصلوں تک نہیں پہنچتا، زمین پہلے ہی نہر کا پانی پی جاتی ہے۔ جس زمین پر لوگوں کے ساتھ دانے والے ظلم شروع کر دے وہ بستیاں اجڑ جاتی ہیں۔ تو اب توبہ کیا کر، صرف توبہ تاجور، تو بڑا ظلم کر بیٹھی ہے اپنے آپ پر۔ پیر ابراہیم کو تاجور نے پہلی بار اتنے غصے میں دیکھا تھا اور وہ بلند آواز میں بات کرنا شروع ہوئے تھے۔ تاجور بولنا ہی بھول گئی تھی۔ بس اب تو چلی جا یہاں سے، صرف شادی کی تیاری کر، جا کے موتیا کو کپڑے اور زیور دے کر آ، اس کا قدم حویلی میں پڑے گا تو سوکھا ختم ہو جائے گا۔ تاجور کو لگا پیر ابراہیم نے سب کہہ کر اسے ماہنور کے سامنے دو کوڑی کا کر دیا تھا، اور ماہنور کو لگا تھا اس کے دادا نے اس کی پرواہ ہی نہیں کی، اتنی آسانی سے کسی اور کو مراد کی زندگی میں اس کے برابر جگہ دے دی۔ وہ خاموشی سے سینے کے اندر بھانبر لے کر نکل گئی تھی۔ پھپھو دیکھ لیا آپ نے، کچھ بھی نہیں کیا دادا جان نے، اور اگر وہ یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں تو میرے ابو اور امی نے کچھ کرنا نہیں میرے لیے، میں کیا کروں؟ تاجور نے کمرے سے باہر آ کر روتی ہوئی ماہنور سے کہا، جب تک میں ہوں نا، تیری آنکھوں میں آنسو نہ آئے ماہنور، نہیں آئے گی موتیا حویلی میں۔ تاجور نے بے حد عجیب لہجے میں دو ٹوک انداز میں اس سے کہا، بس تجھے ساتھ دینا ہے میرا۔ پھپھو میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، اب بتائیں کیا کرنا ہے؟ ماہنور نے جیسے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ اللہ وسائی کو اپنا گھر دیکھ کر یقین نہیں آ رہا تھا۔ مراد نے کچھ ملازم بھیجے تھے جنہوں نے 2 دن میں اللہ وسائی کے گھر میں ہونے والی ساری مرمتیں کر دی تھی۔ بیرونی دروازہ مرمت ہونے کے بعد اب نئے سرے سے بند ہونے کے قابل ہو گیا تھا۔ فرش لیپا جا چکا تھا اور در و دیوار پر سفیدی بھی ہو گئی تھی۔ جو چھوٹی موٹی مرمتیں اور ہونے والی تھی وہ بھی ہو چکی تھی۔ اب جیسے وہ گھر شادی والا گھر کہلانے کے قابل ہو گیا تھا۔ مراد انہی مرمتوں کو دیکھنے کے لیے اللہ وسائی کے گھر ایک بار پھر آیا تھا، اور اللہ وسائی نے اسے جیسے قربان جانے والے انداز میں اس کا استقبال کیا۔ اسے جیسے پہلی بار صحیح معنوں میں یقین آ گیا تھا کہ وہ موتیا کی بارات لے کر آئے گا۔ ابا رشتہ مانگنے آئیں گے کل، اور ساتھ موتیا کے لیے کچھ کپڑے اور زیور بھی لے کر آئیں گے۔ مراد نے اللہ وسائی کو اطلاع دی تھی اور اللہ وسائی کا چہرہ چمکنے لگا تھا۔ زیور کپڑے کی تو ضرورت ہی نہیں چھوٹے چودھری جی، وہ رشتہ مانگنے آ جائیں اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ وسائی نے جواباً کہا، وہ آئیں گے اور پورے گاؤں والوں کے سامنے آئیں گے۔ مراد نے جواباً اس سے کہا، موتیا کہاں ہے؟ اللہ وسائی سے پوچھا تھا۔ کمرے میں سو رہی ہے، میں جگاتی ہوں، اللہ وسائی نے کہا۔ نہیں چاچی، جگانے کی ضرورت نہیں، میں بس ایک نظر اسے دیکھنا چاہتا ہوں، پھر چلا جاؤں گا۔ مراد نے اجازت طلب نظروں سے اللہ وسائی کو دیکھا۔ اللہ وسائی نے سر ہلا دیا۔ مراد اٹھ کر اس کے کمرے کی طرف چلا گیا جس طرح اللہ وسائی نے اشارہ کیا تھا۔ وہ چارپائی پر کروٹ لیے ہوئے سو رہی تھی۔ وہ دبے قدموں اس کے پاس چلا گیا، اس کے سرہانے کی طرف زمین پر پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ وہ گہری نیند میں تھی، اور یہ چہرہ وہ چہرہ ہی نہیں تھا جس پر وہ پہلی نظر میں مر مٹا تھا۔
اس چہرے پر نیند میں بھی ہزاروں داستانیں پڑھی اور لکھی جا سکتی تھی، اور ان میں سے کوئی بھی داستان آنسوؤں کے بغیر نامکمل تھی۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتا رہا، اتنا قریب سے اسے وہ چہرہ پہلی بار دیکھنے کا موقع مل رہا تھا، ورنہ اس سے پہلے تو وہ ہمیشہ اس کی آنکھوں میں ہی الجھ کر رہ جاتا تھا۔ وہ آنکھیں اسے کہیں اور جانے ہی نہیں دیتی تھیں۔ اپنی نرم انگلیوں کی نرم پوروں سے اس نے موتیا کے ماتھے کو چھوا تھا، پھر اس کے گالوں کو، پھر اس کی ٹھوڑی کو، پھر ان بالوں کو جو اس کے چہرے کو اپنے حصار میں لیے ہوئے تھے۔ وہ گہری نیند میں تھی، اس کے لمس سے نہیں جاگی تھی۔ اپنی جیب سے مراد نے موتیا کے پھولوں کا ایک ہار نکالا تھا اور بے حد نرمی سے اس کی کلائی میں لپیٹ دیا تھا۔ پھر اسی نرمی سے اس نے اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں اور ماتھے سے لگایا تھا اور اس کے سینے پر رکھ دیا۔ وہ جتنی خاموشی سے آیا تھا، اتنی ہی خاموشی سے چلا گیا تھا، اور شاید وہ اس وقت جاگی تھی جب وہ کمرے کی دہلیز سے نکل رہا تھا۔ آدھ کھلی آنکھوں سے موتیا نے کوئی سایہ دیکھا تھا جو غائب ہو گیا تھا۔ وہ اسی طرح بستر پر لیٹی رہی۔ اس نے خواب میں دیکھا تھا مراد اس کے کمرے میں اس کے پاس آیا تھا اور پھر اس کے پاس بیٹھا، اس کی کلائی میں موتیا کا ہار پہنانے والا تھا۔ جب اس کی آنکھ کھل گئی تھی اور کھلی آنکھوں کے ساتھ دروازے کے سائے میں جو پہلی چیز اس نے دیکھی تھی وہ اپنی کلائی میں بندھا موتیا کا وہ ہار تھا۔ اس نے لیٹے ہوئے عجیب نظروں سے اس ہار کو دیکھا تھا۔ کبھی کبھی خواب اور حقیقت یوں جڑ جاتے ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آتا کہ خواب کی زمین کہاں ختم ہوتی ہے اور حقیقت کی دنیا کہاں سے شروع۔ اس نے موتیا کا وہ ہار اپنے ناک کے پاس لا کر اسے سونگھا، پھر ہاتھوں سے اس کے پھولوں کو چھوا اور دیکھا۔ وہ پھول موتیا کے تھے اور سفید تھے۔ وہ ہار جو مراد نے اسے خواب میں پہنانا چاہا تھا وہ موتیوں کے پھولوں کا تھا، پر ان کا رنگ سرخ تھا، خون جیسا سرخ۔ حویلی کا برآمدہ مٹھائی کے ٹوکروں اور پھولوں کے کریٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ تاجور نے اس سامان کو دیکھتے ہوئے اپنے چہرے کا اڑتا ہوا رنگ چھپایا تھا۔ وہ سب کچھ چودھری شجاع نے منگوایا تھا۔ اس سے پوچھے اور اسے بتائے بغیر وہ برآمدے میں ایک نظر اس سامان کو دیکھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی جہاں چودھری شجاع تیار ہو رہا تھا۔ اکیلے جائیں گے؟ اپنی پگڑی کا شملہ ٹھیک کرتے ہوئے چودھری شجاع اس کے جملے پر حیران ہوا تھا۔ خواہش تھی کہ تم ساتھ چلتی، یہ کام عورتوں کا ہی ہوتا ہے، مگر اس نے چودھری شجاع کی بات کاٹ دی۔ کیا اگر مگر چودھری صاحب، میں نے بڑا سوچا اور مجھے لگتا ہے میں نے واقعی غلطی کی۔ اب اس غلطی کو ٹھیک کرنے کا ایک موقع مل رہا ہے تو مجھے اسے ضائع کرنا نہیں چاہیے۔ میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ اندر آتے ہوئے مراد نے تاجور کو اس جملے کو اتنی بے یقینی سے سنا تھا جس بے یقینی سے شجاع نے، لیکن جہاں شجاع ٹھٹکا تھا وہیں مراد باغ باغ ہو گیا تھا۔ اس نے جیسے ماں کو اس ایک ہی جملے پر معاف کر دیا تھا۔ امی کو ساتھ لے جائیں ابا، اس نے تاجور کو دیکھ کر باپ سے کہا تھا، اور تاجور نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ تیرے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں مراد، کچھ بھی، اس نے مراد سے کہا تھا۔ جوابی طور پر بڑی گرم جوشی سے ماں سے بغل گیر ہوا تھا۔ میں جانتا ہوں امی، میں جانتا ہوں، مراد نے جیسے ماں کی محبت سے ملہوب ہو کر کہا تھا۔ وقت گزر گیا، بس جلدی جلدی تیار ہو کر باہر آ جا، میں تب تک مراد کے سامان گاڑی میں رکھواتا ہوں، چودھری شجاع نے عجلت میں باہر نکلتے ہوئے کہا۔ ان کے جانے کے بعد مراد نے ماں سے کہا، ماہنور کو کچھ دنوں کے لیے اس کے گھر بھیج دے، میں نہیں چاہتا وہ یہ سب دیکھے، اسے تکلیف ہو۔ تاجور نے عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس سے کہا، میری بھتیجی کا دل مجھ سے بھی بڑا ہے مراد، وہ بھی اسی طرح ہنستے ہوئے اپنی سوکن کا استقبال کرے گی جیسے میں کر رہی ہوں، تم ماہنور کی فکر نہ کر۔ تاجور نے جیسے مراد کا منہ بند کر دیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ وہ ماں کی بات کا کیا جواب دے۔ جوڑا نکالتی ہوں اپنا، وہی والا جو پہن کر ماہنور کا رشتہ مانگنے گئی تھی، وہ بولتے ہوئے جا کر اپنی الماری کھولنے لگی، اور مراد کچھ نہ سمجھتے ہوئے اسی پل کمرے سے نکل گیا۔ چودھرائن تو چھوٹے چودھری کا رشتہ لے کر موتیا کے گھر جا رہی ہیں چھوٹی چودھرائن جی، ماہنور کو ایک ملازمہ نے تقریباً تڑپتے ہوئے اس سے خبر سنائی تھی۔ ایک لمحے کے لیے ماہنور کے دل کو کچھ ہوا تھا، پھر اس نے اپنا چہرہ بے تاثر رکھتے ہوئے اس سے کہا، جو بڑوں کی مرضی۔ ملازمہ دنگ اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ وہ اپنے چھوٹے بیٹے کو کھلا رہی تھی اور مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ تھی۔ تو جا کر کپڑے دھو بچوں کے، اسے وہاں سے ہٹانے کے لیے اس نے کہا تھا۔ ملازمہ وہاں سے سیدھی باورچی خانے گئی تھی جہاں شکورہ موجود تھی، اور اس نے بلند آواز میں اسے اطلاع دی تھی۔ لہسن چھیلتی شکورہ وہیں کی وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ خبریں تو گاؤں میں بھی پھیلی ہوئی تھیں، مگر چودھرائے جی نے تو مجھ سے کوئی بات نہیں کی، اس نے ماہنور کی ملازمہ شیلو سے کہا
کس منہ سے بتاتی؟ وہ چودھرائن جی تو چاہتی ہی نہیں ایسا ہو، پر پتہ نہیں اب کیسے مان گئی۔ مجھے تو چھوٹی چودھرائن کے لیے دکھ ہو رہا ہے، ان پر ظلم ہو رہا ہے، شیلو نے آہ بھر کر کہا۔ شکورہ کے ساتھ لہسن چھیلنے بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں ظلم کس پر ہوا اور کس نے کیا، بس اللہ سب کو ہدایت دے اور سب کو معاف کر دے۔ شیلو نے شکورہ کے جملے پر جیسے بے حد حیران ہو کر اسے دیکھا تھا۔ تاجور نے موتیا کے گھر کے دروازے کو دیکھا تو اسے یاد آیا تھا وہ کتنے تکبر سے مراد کی بارات اس گھر کے دروازے کے باہر سے لے کر گئی تھی، اور آج وہ وہاں کھڑی تھی۔ دروازہ کھلا تھا اور اللہ وسائی ان کے استقبال کے لیے کھڑی تھی۔ پوری گلی کے دروازوں سے گاؤں کی عورتیں اور بچے باہر جھانک جھانک کر دیکھ رہے تھے۔ چودھری کمیوں کے گھر رشتہ لینے آئے تھے۔ یہ منظر شاید پہلی اور آخری بار ہی دیکھ رہے تھے۔ اللہ وسائی سے گلے ملتے ہوئے تاجور نے سوچا کہ اس نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ اسے یہ دن دیکھنا پڑ رہا تھا۔ یہ عورتیں اس کے پیروں میں بیٹھتی ہوتی تھیں اور آج وہ اسے دنیا دکھاوے کے لیے گلے لگانے پر مجبور تھی۔ جی آیا نہیں، اللہ وسائی نے انہیں کہا تھا۔ اس کی زبان پر کوئی گلہ نہ آیا، اس کے چہرے اور آنکھوں سے نفرت چھلکتی تھی۔ وہ بڑا دل کر کے چودھریوں سے مل رہی تھی۔ وہ موتیا پر ہوا تھا وہ معاف بھی کر کے، جو کاموں پر گزری تھی وہ بھی بھلا کر، صحن میں پڑی چارپائیوں پر رنگدار خیز ڈال کر ان کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ تاجور اور چودھری شجاع دونوں بیٹھ گئے تھے۔ اپنی بیٹی کو ہماری بیٹی بنا دے بہن جی، چودھری شجاع نے بغیر کسی تہمت کے اس سے کہا۔ اس گھر میں موتیا کے لیے ہمیں بہت پہلے آنا تھا۔ یہ ہماری کوتاہی تھی کہ ہم نہیں آئے۔ جو بھی ہوا ہمیں معاف کر دیں، پر موتیا کو ہماری بیٹی بنا دے، چودھری شجاع کہہ رہا تھا، اور تاجور کو اس کے برابر بیٹھے لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کے سر پر جوتے مار رہا ہو۔ چودھری شجاع کے الفاظ نے جیسے اسے مجرم بنا کر وہاں بٹھا دیا تھا۔ بس چودھری جی، اور کچھ نہ کہنا آپ دونوں خود چل کر آ گئے ہمارے گھر، ہم نے سب معاف کیا۔ موتیا آپ کی بیٹی ہے، جب چاہے لے جائیں۔ اللہ وسائی نے تاجور کو جیسے مزید شرمندگی سے بچا لیا۔ جاؤ تاجور، یہ زیور اور کپڑے موتیا کو دے کر آؤ، چودھری شجاع نے تاجور سے کہا اور ساتھ ان ڈبوں کی طرف اشارہ کیا جو مراد شہر سے لے کر آیا تھا۔ تاجور نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے اللہ وسائی کو دیکھا اور پھر ڈبے اٹھاتی ہوئی اندر چلی گئی۔ اللہ وسائی اس کے پیچھے آئی۔ کمرے میں موتیا اچھے سے کپڑے پہن کر بیٹھی ہوئی تھی اور تاجور کے قدموں کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر اس کو دیکھا تھا۔ دونوں کی نظریں ملی تھیں اور بہت دیر تک وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتی رہی تھی۔ پھر تاجور نے آگے بڑھ کر وہ ڈبے اسی چارپائی پر رکھ دیے جس پر موتیا بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ خود بھی وہیں بیٹھ گئی۔ یہ مجھے پہچانتی ہے؟ تاجور نے موتیا کی نظروں سے جیسے گھبرا کر اللہ وسائی سے پوچھا تھا۔ ہاں جی، سب کو پہچانتی ہے، اب تو بولتی بھی ہے، پر بہت تھوڑا۔ مجھے پکا یقین ہے جس سونے رب نے زبان لوٹائی ہے وہ موتیا کو پہلے جیسا بھی ضرور کر دے گا۔ اللہ وسائی نے بے حد خوشی اور یقین سے کہا تھا۔ تاجور نے ایک بار پھر موتیا کو دیکھا اور وہ ان آنکھوں کی تاب نہیں لا سکی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جس نے اسے نظریں چرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اپنا بیگ کھول کر اس نے اس میں سے کچھ روپے نکالے اور موتیا کا ہاتھ پکڑنا چاہا اور اس میں پہنا ہوا ہار دیکھا۔ ان نوٹوں کو موتیا کے ہاتھ پر رکھنے کے لیے اس نے موتیا کا ہاتھ کھولنا چاہا، لیکن وہ نہیں کھول رہی تھی۔ اس نے ہاتھ مٹھی کی طرح بھینچ لیا۔ تاجور نے موتیا کو دیکھا، پھر اس کی مٹھی کھولنے کے لیے جیسے جدوجہد کی اور ایک بار پھر ناکام ٹھہری اور متشل ہوئی۔ ہاتھ کھولو موتیا، ہاتھ کھولو۔ اللہ وسائی جیسے تاجور کی مدد کو آئی۔ اس نے بھی موتیا کی مٹھی کھلوانی چاہی، مگر وہ ناکام رہی اور اس نے کچھ شرمندہ ہو کر تاجور کو دیکھا۔ رہنے دو، تم رکھ لو، تاجور نے بے حد سرد مہری سے کہا اور وہ نوٹ اللہ وسائی کو پکڑا دیے۔ اللہ وسائی نے ساتھ ہی اس سے کہا، میں بس شربت لے کر آئی جی، بس 2 منٹ۔ تاجور کے رکتے رکتے بھی وہ وہاں سے چلی گئی اور اس کے جانے کے بعد تاجور نے ایک بار پھر موتیا کو دیکھا۔ تجھے مراد ہی کیوں چاہیے تھا؟ کوئی اور بھی مل سکتا تھا تجھے، وہ 2 بچوں کا باپ ہے۔ تو نے پتہ نہیں کیا جادو کیا ہے اس پر، کیا پڑھ کر پھونکا کہ اپنے حواس میں نہیں ہے وہ۔ تاجور یہ سب کہنے وہاں نہیں آئی تھی، مگر یہ سب کہے بغیر نہیں رہ سکی۔ اس کا خیال تھا اسے جو کہہ رہی تھی اس کا کوئی جواب اسے ملے گا یا نہیں، وہ ان باتوں کو دہرا پائے گی۔ موتیا اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر اس نے تاجور کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ کھول دیے۔ اس کے ہاتھوں پر مہندی تھی اور مہندی میں مراد کا نام لکھا تھا۔ تاجور کی آنکھوں میں جیسے خون امڑ آیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر موتیا کا ماتھا چوما اور اس سے کہا، نام ہتھیلی پر لکھ لینے سے نصیب نہیں بدلتا۔ اندر شربت کا گلاس لاتی ہوئی اللہ وسائی نے اس کا جملہ نہیں سنا تھا، بس تاجور کو موتیا کا ماتھا چومتے دیکھا اور وہ نہال ہو گئی۔
میری داڑھ میں درد ہے اللہ وسائی، یہ ٹھنڈا میٹھا شربت نہیں پی سکتی، تیاریاں کرنی ہیں، بس چلتی ہوں۔ موتیا کے لیے شگن کی مٹھائی بھیجوں گی، اسے ضرور کھلانا، ہمارے خاندانی لڈو ہیں، اس نے کہا تھا، اور اللہ وسائی کو ایک بار پھر گلے لگا کر وہ باہر نکل گئی۔ چودھریوں کے گھر سے جانے کے بعد سارے گاؤں کی عورتیں اللہ وسائی کے گھر امڑ آئی تھیں۔ اللہ وسائی نے مٹھائی اور پھلوں کے ٹوکرے صحن میں رکھ کر جیسے گاؤں والوں کے لیے کھول دیے تھے۔ گاؤں کی عورتوں نے پھل اور مٹھائی کھاتے ہوئے ڈھولک پر شادی بیاہ کے گیت گانے شروع کر دیے تھے، جیسے وہاں عید جیسا سما ہو گیا تھا۔ موتیا کے گھر سے حویلی تک واپسی کا سفر جیسے تاجور کے لیے قیامت کا سفر تھا۔ پورے گاؤں کے سامنے سر اور ناک نیچی کر کے موتیا کے گھر رشتے کے لیے جانا تاجور کیسے پل میں بھول جاتی۔ حویلی کے اندر جاتے ہی اس کا سامنا مہنور سے ہوا، اس کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھیں۔ تاجور نے آگے بڑھ کر اس کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ تیرا سہاگ کسی اور کا نہیں ہوگا مہنور، تجھے زبان دی ہے تو تاجور زبان سے نہیں پھرے گی۔ اس نے مدھم آواز میں مہنور کے کانوں میں سرگوشی نہیں کی تھی، جیسے امرت کھول دیا تھا۔ اپنا کمرہ مراد کو دے دے اور اسے کہہ کہ وہ اسے سجا لے موتیا کے لیے، اسے یقین دلا دے کہ تجھے اور مجھے کوئی اعتراض نہیں رہا اس شادی پر، ہم اس کی خوشی میں راضی ہیں۔ اس نے مہنور کو الگ کرتے ہوئے اسی دھیمی آواز میں کہا۔ مہنور نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سر ہلا دیا۔ تاجور اگر اسے یہ سب کہہ رہی تھی تو یقیناً وہ کچھ ٹھان کر بیٹھی تھی، اور جو وہ ٹھان کر بیٹھی تھی اس کے کامیاب ہونے پر مہنور کو اندھا یقین تھا۔ ایک منصوبہ انسان کو ہوتا ہے، ایک منصوبہ رحمان کا، اور اگر انسان رحمان کے منصوبے کو جان سکتا تو وہ کبھی تباہی کے اس گڑھے میں نہ گرتا جو اس کے اپنے منصوبوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ تمہارا کمرہ ہے مہنور، یہاں موتیا کو نہیں لاؤں گا، تمہاری کوئی چیز تم سے لے کر اسے نہیں دوں گا۔ مراد نے دو ٹوک انداز میں مہنور کی پیشکش کو ٹھکرایا اور کمرے کی چابی اور زیورات کی الماری کی چابی اسے دینے آئی تھی، اور وہ برہم ہو گیا۔ اس حویلی میں بہت کمرے ہیں، میں اسے چند دنوں کے لیے کہیں بھی رکھ سکتا ہوں۔ آپ کا کمرہ حویلی کا سب سے اچھا کمرہ ہے، آپ وہاں اسے رکھیں، میں بچوں کے ساتھ کہیں اور رہ لوں گی۔ مہنور نے اس سے کہا، میں تم سے اور بچوں سے بہترین کمرہ نہیں چھینوں گا، اس کی ضرورت نہیں۔ مراد نے جواباً کہا، میری ماں نے مجھے موتیا سے چھین کر تمہارا بنایا تھا، پر میں نے تم سے کچھ بھی چھین کر موتیا کو نہیں دوں گا۔ وہ کہہ رہا تھا، موتیا اس حالت میں نہ ہوتی تو میں خوش ہوتا، اگر وہ کسی دوسرے کی ہو جاتی تب بھی، اگر وہ اسے خوش رکھ سکتا۔ نہ میں ضد میں ہوں، نہ میں محبت کا اتنا مارا ہوں کہ اس کے بغیر نہ رہ سکوں، لیکن میں کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی ماں اور اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اس کو اس حال میں نے پہنچایا تو نکالنا بھی مجھے ہے۔ وہ ایک بار پھر مہنور کو جیسے تسلی دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ اس کا بھی تھا، محبت کے مارے نہیں ہیں اور اس کے بغیر جی سکتے ہیں، تو اس سے نکاح کیے بغیر بھی اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ مہنور نے عجیب سے لہجے میں جیسے اس پر اس کا ہی جملہ پھینکا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر اس نے کہا، تم میرے اور اس کے تعلق کو سمجھ نہیں سکتی مہنور، نہ یہ نکاح کا محتاج ہے، نہ یہ جسم کی طلب ہے، وہ میری روح کا حصہ ہے، مرتے وقت بھی میرے ساتھ رہے گی، چاہے کہیں بھی ہو، کسی کے بھی ساتھ ہو۔ یہ تعلق میں توڑ سکتا تو اس دن ہی توڑ دیتا جب میں نے اس پہ شک کر کے اسے چھوڑا تھا، پر مہنور میں اس تعلق کو نہیں توڑ سکتا۔ تعلق توڑ نہ سکے انسان تو پھر جوڑ لینا چاہیے۔ مہنور اس کا مرد کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ وہ اسے جو داستانِ امیر حمزہ سنا رہا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ مراد کی موتیا نہیں تھی، مہنور تھی۔ حسد کر سکتی تھی، صبر نہیں کر سکتی تھی، مگر وہ سامنے بیٹھے ہوئے مرد سے کوئی گلہ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی، کبھی برا سلوک نہیں کیا تھا، برا لفظ نہیں کہا تھا، کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، اور وہ اس سے وعدہ کر رہا تھا کہ وہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا، پھر بھی صبر نہیں ہو رہا تھا۔ مراد نے ایک بار پھر اسے سینے سے لگا دیا تھا، وہ اسے تھپک رہا تھا، یقین دلا رہا تھا کہ اس سے کچھ نہیں چھینا، نہ تخت نہ سلطنت، بس بادشاہ اس کا نہیں رہا۔ زہر لا کر دوں، پر کس لیے چودھرائن جی؟ شگورا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ تاجور اس سے کیا اور کیوں منگوانا چاہ رہی تھی۔ ساری رات آوارہ کتے بھونکتے رہتے ہیں حویلی کے ارد گرد، ان کو مارنے کے لیے چاہیے، تو نہیں سنتی ساری رات کتوں کا بھونکنا؟ تاجور نے جواباً اسے جھڑکتے ہوئے کہا، حکیم صاحب سے لا کر دینا ایسا زہر کہ تڑپ تڑپ کر مریں یہ سارے کتے، بدشگونی کر رکھی ہے انہوں نے۔ اس نے چند نوٹ شگورا کو دیے تھے اور وہ چلی گئی۔ شگورا عجیب سی کیفیت میں وہ نوٹ پکڑے کھڑی رہی۔ اس کی ساری زندگی میں آج پہلی بار تاجور نے کتے مارنے کے لیے زہر منگوایا تھا، ورنہ گاؤں میں آوارہ کتے تو سالوں سے تھے، اور وہ اتنا بھونکتے بھی نہیں تھے جتنا وہ کہہ رہی تھی۔ شگورا کا جسم یکدم ٹھنڈا
تھار پڑ رہا تھا، کہیں یہ زہر موتیا کے لیے، تو وہ آگے کا سوچ ہی نہیں پائی۔ اس نے تاجور کو زہر حکیم سے لا دیا تھا اور لپکتے جھپکتے وہ گھر پہنچی تھی اور اس نے بطول کو سارا واقعہ سنا دیا اور ساتھ اپنا شک بھی۔ تو نے کیوں لا کر دیا ہے زہر اماں؟ ایک گناہ مجھ سے ہوا، میں پچھتا رہی ہوں، اس سے بڑا گناہ نہ کر بیٹھنا، بطول نے لرز کر اس سے کہا تھا۔ ہو سکتا ہے بطول تو اور میں خواہ میں بھی وہم کر رہے ہوں اور چودھرائن جی نے واقعی کتوں کے لیے ہی منگوایا، انسان کو کیسے مار سکتی ہے وہ؟ شکورہ نے جیسے خود کو تسلی دینے کے لیے کہا اور بطول کو دیکھا۔ جو کتوں کو مار سکتا ہے وہ انسانوں کو بھی مار سکتا ہے اماں، اور چودھرائن کو تو نہیں جانتی، میں جانتی ہوں۔ اتنے سالوں بعد موتیا کا نصیب کھل رہا ہے، اس کے گھر خوشی آ رہی ہے، تو آنے دے اماں، بطول نے اس سے جیسے التجا کرنے والے انداز میں کہا۔ شکورہ بہت پچھتائی تھی۔ مہنور ٹھنڈے جسم کے ساتھ تاجور کو دیکھتی رہی جو حال اس کے سامنے رکھ رہی تھی۔ اسے سن کر ایک لمحے کے لیے تو مہنور کو پسینہ ہی آ گیا تھا۔ اسے زہر دے کر مار دیں گے مگر پھپھو، اس نے کچھ کہنا چاہا اور تاجور نے اس کی بات کاٹ دی۔ تیرے پاس اگر مگر کا رستہ ہی نہیں ہے مہنور، یا تو رحم کھا لے یا اپنا گھر تڑوا لے، تاجور نے کہا۔ اتنے گناہ کیے ہیں زندگی میں، ایک گناہ اور سہی۔ بیٹے، شوہر اور باپ کی نظروں سے تو گر ہی گئی ہوں پہلے، اب اپنی نظروں میں گر کر جی نہیں سکوں گی، اپنی نسل کمینوں کے ساتھ نہیں ملا سکتی میں۔ تاجور نے دو ٹوک انداز میں اعلان کیا تھا۔ تو ساتھ آئے یا نہ آئے، میں موتیا کو زہر دوں گی۔ مہنور نے یکدم اپنا ہاتھ تاجور کے ہاتھوں میں رکھتے ہوئے کہا، میں آپ کے ساتھ ہوں پھپھو۔ تاجور نے اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ اپنے بیٹے کی دوسری شادی کبھی کسی ماں نے اتنی دھوم دھام سے نہیں رچائی ہوگی جتنی تاجور نے رچائی تھی۔ مہنور اور اپنے آپ کو ہر شخص سے بچانے کے لیے یہ ضروری تھا۔ 3 دن پہلے تاجور نے حویلی میں ڈھولک بھی رکھوا دی تھی اور چراغاں بھی کروا دیا تھا، اور یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے مراد بار بار سوچتا رہا کہ اس کی ماں اتنی بری بھی نہیں تھی جتنا اس نے سمجھ لیا تھا۔ وہ آخری ملاقات کے بعد سے موتیا سے نہیں ملا تھا کیونکہ وہ مائیوں بیٹھی ہوئی تھی، لیکن مراد کو یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ موتیا کے ساتھ آخری ملاقات کر چکا تھا۔ وہ اب دونوں دوبارہ کبھی نہیں ملنے والے تھے۔ وہ زہر ایک رات پہلے تاجور اور مہنور نے شگن کے لڈوؤں کے اس تھال میں ملایا تھا جو موتیا کے گھر بارات والے دن بھیجنا تھا۔ وہ دونوں آدھی رات کو حلوائی کے بنائے ہوئے لڈوؤں میں سے زہر ملا کر لڈو دوبارہ بناتی رہی اور ساتھ سب کچھ سوچتی رہی۔ اگر اس نے لڈو نہ کھایا تو مہنور کو ایک وہم ہوا، شکورہ لے کر جائے گی اور اپنے ہاتھوں سے کھلائے گی۔ تاجور نے مطمئن انداز میں کہا، اور اگر لوگوں کو شک ہو گیا اور شکورہ نے بتا دیا تو؟ مہنور کو فکر ہوئی، کیا بتائے گی وہ؟ لڈوؤں کے تھال تو سارے گاؤں والوں کے لیے ہیں اور شکورہ کو یہ تھوڑی پتہ ہے کہ اس میں زہر ہے۔ تاجور کا اطمینان برقرار تھا، لوگ پھر بھی شک کر سکتے ہیں۔ مہنور بے چین تھی، کرتے رہیں، مر تو کوئی بھی سکتا ہے، اور موتیا تو ویسے بھی بیمار ہے، کچھ نہیں ہوگا مہنور، تو ایسے ہی پریشان ہو رہی ہے۔ تاجور نے اسے تسلی دی تھی، پتہ نہیں مہنور کو تسلی ہوئی یا نہیں، پر وہ لڈو بناتی رہی۔ دیسا دا راجا میرے بابل دا پیارا، امری دے دل دا سہارا، نی ویر میرا گھوڑی چڑھیا، گھوڑی چڑھیا نی سیو گھوڑی چڑھیا۔ حویلی کے باہر کھڑے بینڈ باجے والے بارات کے تیار ہونے کے انتظار میں شادی بیاہ کے گانوں کی دھنیں بجا رہے تھے، اور بالکل اسی وقت تاجور نے سرخ کڑھائی والے کپڑے کے ساتھ ڈھکا ہوا لڈوؤں کا ایک تھال شکورہ کو تھماتے ہوئے کہا تھا، شگن کے لڈو ہیں دلہن کے لیے، جا کر موتیا کو کھلاؤ، اپنی گاؤں میں بھی بٹوانے کے لیے بھجوا رہی ہوں۔ شکورہ نے بے حد خوشی سے تھال تھاما تھا اور پھر ہنستے ہوئے کہا تھا، چودھرائن جی، جوڑا لاؤں گی شگن کے لڈو دلہن کو کھلانے کے لیے۔ تاجور اس کی بات پر ہنسی، ایک نہیں 2 جوڑے لے لینا، ایک اپنا ایک بطول کا، پر اپنے ہاتھ سے کھلا کر آنا موتیا کو پورا لڈو۔ شکورہ نے سر ہلاتے ہوئے ہنس کر جی کہا، جی جی میں اپنے ہاتھوں سے ہی کھلاؤں گی۔ وہ کہتے ہوئے تاجور کے کمرے سے نکل آئی تھی، اور نکلتے ہوئے اس کو عجیب سا وسوسہ آیا، وہ تھا تاجور نے اسے کمرے میں کیوں دیا تھا جبکہ باقی سارے لڈو تو حویلی کے باورچی خانے میں پڑے تھے، اور یہی وہ لمحہ تھا جب شکورہ کو وہ زہر بھی یاد آیا جو تاجور کی تاکید بھی کہ وہ ہاتھ سے لڈو موتیا کو کھلا کر آئے۔ اس کا دل پتے کی طرح کانپا تھا۔ وہ بے اختیار برچی خانے کی طرف آئی، وہاں بہت سارے تھال تھے لڈوؤں کے۔ شکورہ نے وہ تھال وہاں رکھ کر اس کا کپڑا اٹھا کر ایک دوسرے تھال پر ڈالا اور تھال اٹھا لیا۔ اس کا دل یکدم مطمئن ہوا تھا، میں خواہی غلط سوچ رہی ہوں، چودھرائن جی کبھی ایسا نہیں کر سکتی، اگر ایسا ہوا بھی تو کم از کم میرے تھال کے لڈو میں تو زہر نہیں ہوگا موتیا کے لیے۔ سن شیلو، یہ تھال رکھا ہے میں نے لڈوؤں کا، بلی منہ مار گئی ہے انہیں، ذرا باہر پھینکوا دینا۔
اس نے اندر آتی شیلو سے کہا اور خود باہر نکل آئی۔ شکورہ کو یقین تھا کہ چودھرائن پر وہ خوامخواہ شک کر رہی تھی، پھر بھی اس نے اپنی طرف سے ساری احتیاطی تدابیر کر لی تھی۔ پر ایک چیز قسمت ہوتی ہے اور ایک چیز بدقسمتی، اور حویلی میں اس دن بدقسمتی کا راج تھا۔ اس راج کو شکورہ کیسے توڑ سکتی تھی؟ شیلو نے شکورہ کی ہدایت سن کر ہاں بھی کہہ دی تھی، مگر اس پر عمل نہیں کیا تھا۔ وہ اس وقت لڈو بانٹنے کے لیے لڈوؤں کے تھال لینے آئی تھی، نہ کہ لڈو پھینکنے کے لیے۔ وہ دوبارہ باورچی خانے میں آئی تھی تو شکورہ کی ہدایت بھی بھول چکی تھی، اور یہ بھی کہ لڈوؤں کے کس تھال کو شکورہ نے پھینکنے کا کہا تھا۔ تو جوڑ دلہا بنے مراد کو دیکھ رہی تھی اور اس سے نظریں ہی نہیں ہٹا سکی تھی۔ وہ روپ اس پر تب بھی آیا تھا جب وہ مہنور کو بیانے گیا تھا، مگر آج تو کوئی اور ہی روپ آیا تھا اس پر۔ اس طرح کیوں دیکھ رہی ہیں مجھے؟ کیا پیارا نہیں لگ رہا؟ مراد نے مسکراتے ہوئے ماں سے کہا۔ تو ماں کی آنکھوں کا تارا ہے، تو کیوں پیارا نہیں لگے گا؟ اللہ نظر بد سے بچائے تجھے۔ تاجور نے اپنی آنکھ سے انگلی سے تھوڑا سا کاجل نکال کر اس کے ماتھے کے کونے پر لگایا تھا اور اس سے نظریں ہٹا لی تھی۔ وہ سفید کپڑوں میں ملوث ماں باپ کے ساتھ چلتے ہوئے صحن میں آیا تھا، جہاں وہ کرسی رکھی ہوئی تھی جس پر بیٹھ کر اس نے ماں سے سہرا بنوانا تھا۔ اوپری منزل کے چھجے پر مہنور نے مراد کو دیکھا تھا اور اس کے دل سے ہوک سی اٹھی تھی۔ وہ شہزادہ اس کا تھا اور کسی اور کو بیانے کے لیے جا رہا تھا، اور وہ شہزادی کی موت کا انتظار کر رہی تھی جسے اس حویلی کی ملکہ بن کر آنا تھا۔ کرسی پر بیٹھا سہرا بندی کی رسم شروع کرنے سے پہلے چودھری شجاع نے ملازم کو مٹھائی لانے کے لیے کہا تھا، اور ملازم چند منٹوں میں ہی لڈوؤں کا وہی تھال لے آیا جو تاجور نے شکورہ کو موتیا کے گھر لے جانے کے لیے دیا تھا۔ پہلے منہ میٹھا کروا دو بیٹے کا، پھر ہار پھول پہناتے ہیں، چودھری صاحب نے ہنستے ہوئے کہا۔ تاجور نے بسم اللہ پڑھتے ہوئے تھال میں سے ایک لڈو اٹھایا، اور لڈو اٹھاتے ہوئے وہ تھال دیکھ کر الجھی تھی۔ اسے لگا تھا یہ وہی تھال تھا جو اس نے شکورہ کو دیا تھا، کیونکہ وہ لڈو اس نے اور مہنور نے کچھ مختلف طریقے سے بنائے اور سجائے تھے، اور پھر خاص ترتیب سے چاندی کے ورق لگا کر انہیں تھال میں رکھا تھا۔ لیکن پھر اسے لگا اسے وہم ہو رہا ہے۔ وہ تھال تو کتنی دیر پہلے شکورہ لے جا چکی تھی۔ اسے اپنے سامنے حویلی کے دروازے سے تھال سمیت نکلتے ہوئے دیکھا تھا، اور اب تو یقیناً لڈو موتیا کھا چکی ہوگی اور کسی بھی وقت وہاں موتیا کی موت کی خبر آنے والی تھی۔ اپنے وہم کو سر سے جھٹک کر اس نے لڈو اٹھا کر مراد کے منہ میں رکھا تھا، جو وہ ہنستے ہوئے سارا ہی کھا گیا تھا۔ تاجور بھی ہنستے ہوئے اسے لڈو کھانے دیا تھا۔ لڈو کھاتے کھاتے اس نے مراد کے چہرے کے تاثرات بدلتے دیکھا۔ وہ اپنا گلا پکڑ رہا تھا، یوں جیسے وہ لڈو اس کے حلق میں اٹک گیا ہو۔ تاجور نے عجیب سی کیفیت میں اسے دیکھا تھا، اور پھر اسی لمحے حویلی کے صحن میں داخل ہوتی شکورہ کو، جو بڑے اطمینان سے آ رہی تھی۔ کسی نے تاجور کے کلیجے پر ہاتھ ڈالا تھا۔ وہ چیخی تھی، مراد لڈو تھوک دے، مت نگل۔ اسے دیر ہو چکی تھی۔ مراد اپنا گلا پکڑتے ہوئے فرش پر گر پڑا تھا اور کچھ بھی کہے بغیر تڑپنے لگا تھا۔ اوپر چھجے پہ بیٹھی مہنور چیخ مار کر نیچے کی طرف دوڑی تھی۔ سانس لے مراد، سانس لے، تاجور روتے اور چلاتے ہوئے اس سے کہہ رہی تھی۔ وہ مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ چودھری شجاع چلا رہا تھا۔ حویلی میں ملازم بھاگ رہے تھے، کوئی پانی پکڑ رہا تھا، کوئی ڈاکٹر اور حکیم کو بلانے گیا تھا، کوئی گاڑی حویلی کے صحن میں لانے کے لیے، اور ان سب کے بیچوں بیچ شکورہ نے کسی ملازم سے سنا تھا، چودھری مراد نے لڈو کھایا ہے اور کچھ ہو گیا ہے انہیں۔ شکورہ بھاگتی ہوئی تاجور، مہنور اور چودھری شجاع کے پاس آئی تھی۔ مراد ساکت اب تاجور کی گود میں سر رکھے ہوئے تھا، اس کے ہونٹوں سے خون اور جھاگ نکل رہے تھے۔ تاجور اور مہنور چیخیں مار رہی تھی اور چودھری شجاع دارے مار مار کر رو رہا تھا۔ پھپھو، آپ نے موتیا کو زہر والے لڈو کھلانے تھے، آپ نے میرے ہاتھوں سے ہی میرے شوہر کے لیے زہر والے لڈو بنا کر اسے کھلا دیے، مہنور چیختی ہوئی تاجور سے کہہ رہی تھی، اور وہاں کھڑے ہر شخص کو چند لمحوں میں ہی پتہ چل گیا کہ وہاں ہوا کیا تھا۔ تاجور یکدم جیسے تماشا بن گئی تھی۔ اس نے اپنے بیٹوں کو اپنے ہاتھوں سے ہی زہر سے مار دیا تھا۔ وہاں کھڑے لوگ کان پکڑ کر توبہ کر رہے تھے، اور چودھری شجاع اب تاجور کو قتل کر دینے کے لیے لپک رہا تھا، اور اس کے ملازمین اسے پکڑ رہے تھے۔ چودھری مراد کی موت کی خبر جنگل کی آگ کی طرح سارے گاؤں میں پھیل گئی تھی، اور گاؤں کی عورتیں یہ خبر موتیا کے گھر بھی دوڑی تھی۔ اس کے گھر کا دروازہ چوپٹ کھلا تھا، اور وہاں نہ موتیا تھی نہ اللہ وسائی۔ اگلے چند گھنٹوں میں گاؤں کے لوگوں نے انہیں ہر جگہ ڈھونڈ لیا تھا، ان دونوں کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ پھر گاؤں والوں نے سوچا وہ نہر میں کود گئی ہوں گی، شاید مراد کی موت کا صدمہ ان کے لیے بہت زیادہ ہو گیا ہوگا۔ 3 سال کا تھا جب بھاگ جاتا تھا اور میں پکڑ کر لے آتی تھی، اب نہیں پکڑا گیا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ وہ تاجور تھی جو حویلی کے ہر کمرے میں مراد کو ڈھونڈتی پھرتی اپنے آپ سے کہتی رہتی، یوں جیسے حویلی میں صرف مراد اور وہی تھے اور کوئی نہ تھا، چودھری شجاع، نہ مہنور، نہ اس کے بچے، بس وہ اور مراد۔ کئی مہینے چودھری شجاع نے تاجور سے بات نہیں کی تھی، اور پیر ابراہیم
اسے واپس اپنے پاس لے آیا تھا۔ وہ باپ تھا، بیٹی گناہ گار صحیح، لیکن وہ اسے چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ مگر کئی مہینوں کے بعد اس کی بگڑتی ذہنی کیفیت دیکھ کر وہ اسے واپس حویلی لے آیا تھا۔ اس کا خیال تھا وہاں نور اور بچوں کو دیکھ کر وہ بہل جائے گی، پر ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ سارا دن مراد کو حویلی میں ڈھونڈتی پھرتی اور تھک ہار جاتی تو اپنے آپ کو کوستی، جاتا جوڑ تیرا بیڑا غرق، تیرا ستیہ ناش، تو نے بیٹا مار دیا اپنا۔ وہ روتی چلاتی اور بالآخر بلند آواز میں کہتی، میں تاجوڑ نہیں، میں موتیا ہوں، مراد کی موتیا، موتیا کا مراد۔ جھوگ جیون میں اس کے کئی سال بعد پانی نہیں برسا اور آہستہ آہستہ چرند پرند اور انسان سب اس بستی کو چھوڑتے گئے جس کا نام کبھی جھوگ جیون تھا، جہاں ایک گامو ماشکی ہوتا تھا جس کی مشک کے پانی سے سارا گاؤں کی پیاس بجھتی تھی، اور ایک اللہ وسائی تھی جس کی توتلی زبان لوگوں کے زخموں پر مرہم کا کام کرتی تھی، اور ایک موتیا تھی، مراد کی موتیا، جس کا دوبارہ کبھی کسی کو پتہ نہیں چلا۔